اوکے سر جی، گاڈ سے میری فرینڈ کی جو ریکویسٹ تھی اور دوسرے سارے لوگ پوچھتے ہیں بار بار کہ آپ کو جو ڈیوائن نالج ملا ہے اس کی ابتدا کیسے اور یہ آپ کو کیسے ملا یہ سب کچھ کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ آپ فائنلی بتائیے کہ جس فلو میں آپ بولتے ہیں اور obviously کہ وہ اقتصادی لگتا نہیں ہے کہ آپ نے کہیں کسی ورڈ کسی سورس سے آپ نے نالج لیا ہو. ماشاء اللہ سے آپ جب بول رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک الگ سا اس کو تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ یہ کیسے یہ ٹریول یہ سفر کیسے شروع ہوا اور یہ کس طرح سے آپ کو یہ نالج تھینک یو ویری مچ معصوم. آپ کا میں نے کوشچن لے لیا ہے. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہتے رہتے ہیں کہ تو کہیں کہ ذرا تھوڑا سا اپنی میں نے ان کو کچھ بتایا ہوا ہے شارٹ میں لیکن آپ اپنے زبان بتا دیں گے تو بہتر ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. اچھا بیٹا آپ دونوں کے میں نے کوشچنس کو لے لیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. یہ ہماری ابتدائی دعا ہوتی ہے. اب مجھے تھوڑا سا یہ تعارف دینا پڑے گا کہ یہ میرا نالج جو تھا یہ کیسے اور کیوں اسٹارٹ ہوا. سب سے پہلے تو یہ کہ میں ان دا ایج آف 16 میں کراچی میں تھا اور اس وقت میں پاکستان کا ٹیبل ٹینس کا سیکنڈ نیشنل چیمپئن آیا تھا اور میری ایجوکیشن جو تھی اس وقت وہ کراچی میں یونیورسٹی سے شروع ہوئی تھی. تو کچھ دنوں کے لیے کوئی تقریباً 11 days کے لیے میں سیون شریف آیا ہوا تھا اور پھر سیون شریف میں وہ دن میرے رمضان کا ڈیوریشن چل رہا تھا تو میں روزہ رکھ کے اور بس اپنی عبادت پہ ہی وہاں بیٹھا رہتا تھا. اور ظاہر ہے کہ میں اس پروگرام سے تو نہیں کیا ہوا تھا کہ مجھے کچھ ملنا ہے یا مجھے کچھ لینا ہے، لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ اس سے تھوڑا سا پہلے ہی جو رمضان ہی کے دنوں میں 21 رمضان میں نے جو پہلی دفعہ اسی سال میں پہلی دفعہ میں نے کما کا ماتم شروع کیا تھا. کیونکہ اس سے پہلے ہماری فیملی میں چونکہ ہم لاہور سے پنجاب سے ہیں تو یہاں پر اس دورانیہ میں کما کا ماتم نہیں ہوتا تھا. تو کراچی میں کما کا ماتم چل رہا تھا اور میں مجھے والدہ وہاں چھوڑ دیتی تھی اور ہم سب بہن بھائی جو تھے وہ والدہ کے ساتھ جاتے تھے زیارات کرنے روٹین میں. تو روز یہی ہوتا تھا کہ ہم تقریباً 21 کلومیٹر جو تھی وہاں سے ہم موو کر کے اپنی منزل پر پہنچتے تھے. تو وہ میں نے جو کما کا ماتم تھا وہ میں نے کیا اور تلوار کا ماتم کرنے کے بعد میں چلتا رہا تو پانی سر پہ پھینکتے رہتے ہیں، وہ بلڈ جو ہے وہ شوز تک پہنچتا رہتا ہے، اتنا بلڈ نکلتا ہے اس سے. تو رات 11 بجے جا کے ہم اپنی منزل میں پہنچے کھارا در پہ اور پھر وہاں سے واپس مجھے کافی دور جانا تھا جو کہ ریل روڈ کالونی تھی وہاں پہ. تو میں خیر وہ رات کو جب پہنچا تو پہلی تو معجزہ یہ ہوا کہ جیسی میں نے تقریباً 12-1 بجے میں گھر کے نزدیک پہنچ گیا تو میں نے نوک جب کیا دروازے کو تو میری بڑی سسٹر تھی وہاں کراچی میں. تو انہوں نے وہ کہتی ہیں کہ میں سوئی ہوئی تھی 12-1 بجے کے درمیان میں اور مجھے خواب میں ایسے ہوا کہ کسی نے کہا کہ اٹھو اور دیکھو باہر زیارت آئی ہے. تو انہوں نے آ کے دروازہ کھولا تو انہوں نے ایک دم سے جب مجھے دیکھا میری عادت کو تو ذہنی طور پہ تو وہ ایک دم سے ان کو اندازہ نہیں تھا چونکہ ہم نے کبھی ایسا ماتم نہیں کیا ہوا تھا. وہ دیکھتے ہی مجھے کہتے چلے اچھا آ جاؤ. پھر اس نے مجھے بتایا کہ میں نے ایسے خواب میں دیکھا تھا ابھی سو کے اٹھی. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ ابھی کیا کرنا تو میں نے کہا وہ مجھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ گھر جائیں گے تو سر پہ آئل لگائیں اور گرم پانی سے نہا لیں گے صبح آپ ٹھیک ہو جائیں گے. تو روٹین تو یہی ہوتی ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ بار میں نے واش اپ کیا اور اس کے بعد میں اپنے نارمل روٹین میں آ گیا. 2 دن کے اندر اندر مجھے یاد ہے کہ وہ میرا نقل فل ہو کے کمپلیٹ بھی ہو گیا تھا، کوئی پین نہیں، پین لیس تھا. تو میرے لیے یہ ایک پہلی دفعہ ایک پہلا معجزہ تھا اور اس وقت ایک یہ پہلا ماتم بھی تھا کما کا اور مولا کی مولا کائنات کے حکم میں تھا. تو بہرحال جب میں انہی دنوں میں پھر تھوڑے دن بعد ہی میں وہاں پر تھا سیون شریف میں تو 11 دنوں میں سے تقریباً 8-9 دن گزر چکے تھے. تو اس دن مجھے اسپیشلی طور پہ شہباز قلندر جو ہیں وہ مجھے
پرواز کر کر لے کر گئے، جو کہ میں نے اپنی ڈائریز میں نوٹ کیا. ان کے ہاتھ میں ایک گرز تھا کافی بڑا سارا، اور اس کے نیچے لوہے کا گرپ تھا، اور اس کے گول جو دائرہ تھا اس کے اوپر سے آج بھی مجھے یاد ہے کہ اس کے کانٹے کانٹے سے جیسے ہوتے ہیں تیل کی طرح سے وہ نکلے ہوئے تھے. اور وہ انہوں نے ایک ہاتھ میں اپنا گرز پکڑا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ میں مجھے وہ پکڑ کر ہم اڑ رہے تھے. تو خیر یہ تو میں اس وقت دیکھ رہا تھا. اور اس کے بعد ہم ایک منزل پر پہنچ گئے جہاں پر مجھے آپ نے سیون چیف کے جو ہمارے بزرگ ہیں تو لال شہباز قلندر جنہیں آپ لوگ جانتے ہیں، تو وہ وہاں پر مجھے کہنے لگے کہ بھئی یہاں سے اب آگے آپ چلے جاؤ، آگے مولا نے آپ کو بلایا ہے. تو وہاں وہ رک جاتے ہیں، اور میں جب آگے جاتا ہوں سیدھے ہی تو میں دیکھتا ہوں کہ مولا کائنات جو ہے وہ ایک بہت خوبصورت کرسی ہے جس کو میں نے پھر ڈرا بھی کیا. تو اس کرسی پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے دائیں ہاتھ کی طرف ایک تخت ہے جس پہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، اور ہاف جیسے مون ہوتا ہے، ہاف مون اس طرح سے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دائرے کی ہاف دائرہ جس کو کہتے ہیں، اس شکل میں سارے آئمہ پیچھے کھڑے ہوئے اس طرح سے. اور میں جب وہاں پہنچتا ہوں تو میں سیدھا مجھے یعنی ذہن میں یہ ہے کہ یہ مولا بیٹھے ہیں کرسی پہ اور یہ حضور تشریف فرمائے، تو میں سیدھا جاتا ہوں اور جا کے میں مولا کائنات کے پاس زمین پر بیٹھ جاتا ہوں. تو وہ مجھے ایسے سر پہ پیار کرتے ہیں اور اس کے بعد مجھے کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا آپ جاؤ. تو میں انہیں پاؤں سے ریورس اپنے الٹے پاؤں جو ہے وہ آرام سے اس جگہ سے واپس آ جاتا ہوں. تو یہ ایک پہلا واقعہ جو میرے ساتھ ہوا. مجھے یہ نہیں اس وقت معلوم تھا کہ مولا کائنات جو ہے ان کا ڈیوائن تعارف کیا ہے. ہم تو جیسے شیعہ سادات گھروں میں مجالس سنتے اور بس ہم رشید توابی کو سنتے تھے، وہ ایک فلسفی بیان کیا کرتے تھے کراچی میں اس وقت. تو 60-70% سنی بھی ان کی مجالس کو اٹینڈ کرتے. تو ایسی مجالس سے جو تھی ہائی لیول کی اس دور میں ہم ان مجالس کو ہائی لیول کی مجالس سمجھتے تھے اور وہ ہم بڑے غور سے سنتے تھے. تو وہ زمانہ گزرا اور پھر اس وقت تو مجھے یہ شعور نہیں تھا کہ یہ میں نے کیا دیکھا ہے اور کیا نہیں. مجھے یہ تھا کہ میں نے ایک زیارت کی ہے اور میں آیا ہوں وہاں سے واپس ہو. اس کے کچھ عرصے کے بعد میں دوبارہ سے جب کراچی گیا، لاہور آ گیا تھا واپس. والد صاحب لاہور ہوتے تھے تو والدہ نے بہن کے پاس ہمیں چھوٹی فیملی کو شفٹ کیا ہوا. تو جب میں وہاں واپس لاہور آ کے ایک دفعہ پھر واپس بھائی کے ملنے دوبارہ گیا تو پھر مجھے پتہ لگا کہ ایک کارساز چوک جو تھا، جب میں ایئرپورٹ سے جا رہا تھا ٹیکسی سے تو مجھے بالکل سیدھا اسٹریٹ ایک بہت بڑا بورڈ نظر آیا چوک میں، کارساز چوک جو ہے، اور ایئرپورٹ سے آتے ہوئے نا سیدھا ٹکر پہ آ کے لگتا ہے. تو میں نے دیکھا اس پہ آیت قرآن لکھی ہوئی تھی اور اس کے اوپر سورہ نساء کی آیت نمبر 59 تھی جس کا ترجمہ تھا کہ آیت تھی وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنکُم، تو اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور حاکم وقت کی. یہ ضیاء الحق کا زمانہ تھا یہ جب میں اس دورانیے میں سے گزر رہا ہوں. تو ضیاء الحق جو ہے اس کو ہم بہت برا سمجھتے تھے ینگ ایج میں، کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ دین میں ہمارے شیعت کے لیے دشمن. تو مجھے ایک دم کلک ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن ایسی بات کہہ دے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اتنا شعور تو تھا کہ اطاعت ہوتی ہے، اس میں تو آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی کریں، تو آپ کو واٹ ایور بھی جو کچھ حکم آیا اس کو ایز اٹ از فالو کرنا ہے. تو وہ جو میں نے پریشانی میں چلا گیا گھر میں اس کو سوچتا رہا. 3-4 دن کے بعد جب میں واپس آیا لاہور تو میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ مجھے اس کو تھوڑا سا چیلنج کرنا ہے. تو اب کیا کروں؟ تو میں نے آ کے تو وہاں پر لاہور میں ہمارے ایک مدرسہ مظفر المدارس سے ان کے پرنسپل ہوتے تھے. تو ظاہر ہے کہ وہ ایک مجتہد تھے جیسے کہ ابا میں لوگ ہوتے. تو میں ان کے پاس چلا گیا اور ان سے میں نے شام کو کا ٹائم تھا، وہ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے. تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی اور میں نے بتایا کیونکہ ہم بھی پاک دامن میں تھے
تو وہ ہمارے ساتھ نزدیک تھے ادھر اور وہی ہمیں جانتے بھی تھے. تو میں نے ان سے سارا واقعہ بیان کیا اور میں نے کہا کہ یہ آیت ہے اور یہ ڈسپلے ہے تو مجھے یہ آیت قرآن جو ہے توہین قرآن لگے گی. تو آپ نے کہا کہ بیٹا یہ تو 1400 سال کا جھگڑا ہے تو ابھی آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اس کو ہم شریعت کورٹ میں چیلنج کر دیں اور کوشش کریں کہ ہم اس ترجمے کو تبدیل کروا سکیں. ترجمہ تو ممکن نہیں ہے کہ جو بھی ہاتھ میں وقت بیٹھے گا جیسے جاؤ لگتا ہے تو کیا اس کی اطاعت واجب ہو جائے گی. تو وہ مجھے کہنے لگے, ہنسنے لگ گیا اور کہنے لگے بیٹا یہ تو بہت پرانا ایشو ہے, آپ اس میں پھر یہ تو ظاہر ہے لگا جو لگوایا گیا چوک میں تو وہ تو انڈیا کی فیور میں ہی لگایا گیا ہے. اور کراچی میں ایک خلیقی کارپوریشن تھی میٹروپولیٹن کی, انہوں نے اس کو پبلش کیا تھا, اس کے نیچے خلیقی کارپوریشن لکھا ہوا ہے. تو خیر میں نے جب ان سے سنا اور انہوں نے کہا کہ بس آپ پیسے ضائع کرو گے, ٹائم ضائع کرو گے اور ملے گا کچھ نہیں, آپ اس کے ساتھ کیا کر لو گے, یہ تو پریزیڈنٹ ہے. تو میں گھر چلا گیا اور میں خاصا ڈسٹرب تھا اپنے دن. صبح دوسرے دن میں نے اپنے رب سے, جب میں نے صبح نماز پڑھتے تھے تو فجر کی نماز کے لیے میں نے اپنے آپ کو جب آخری سجدے کے بعد میں نے شکر کا سجدہ کیا تو میں اپنے رب سے جیسے بچہ روتا ہے اور ایک ڈیمانڈ کرتا ہے اس طرح سے کہ یہ جو بے بس ہو, تو میں اپنے آپ کو بے بس سمجھ آتا. تو میں نے کہا یا ربی کہ اگر آپ مجھے تو نہیں پتا کہ میں کیسے اس کو لے کے چلوں, لیکن میں قرآن کے 2 پرت کھولوں گا, اگر آپ نے مجھے اس میں گائیڈ کر دیا تو میں سمجھوں گا آپ چاہتے ہیں کہ اس توہین کا رکاوٹ کی جائے. اور اگر یہ مجھے 2 پرتوں میں جواب نہیں ملے گا تو میں سمجھوں گا مولا کہ آپ بھی نہیں چاہتے, کہ ٹھیک ہے پھر نہیں چاہتے تو کوئی بات نہیں, پھر اگر توہین ہو رہی ہے تو ہوتی رہے. اب یہ اس قسم کی بات جو تھی میرے ذہن میں, وہ میں پریشانی کے عالم میں جب میں اٹھ کے وہاں سے اور میں نے قرآن کھولا اور میں نے دیکھا کہ سورہ نساء آ گئی اور اس کے 2 پرت پہ میں پہلی لائن سے غور سے پڑھنا اس کو شروع کیا. تو ایک جو دائیں ہاتھ کا تھا, جو پہلا پیج اس سائڈ کا تھا وہ لیفٹ ہینڈ بن رہا تھا, تو لیفٹ ہینڈ والے پورے پیج پہ کہیں پر بھی مجھے اولی الامر کے بارے میں کچھ نظر نہیں آیا. جب میں دائیں پرت کی طرف آ گیا تو اس کے اوپر میں ابھی دیکھتا رہا اور وہ معلوم ہوا کہ وہ یہاں پر تو لاسٹ 2-3 لائنیں جب رہ گئی تو وہاں پر ایک آیت آ گئی اور وہ آیت میں لفظ اولی الامر تھا. اب یہ قرآن کی سورہ نساء کی آیت نمبر 83 تھی اور میں نے جب اس کو غور سے پڑھنا شروع کیا تو مجھے ایسے لگا کہ میرے دماغ میں ہر ایک کارنر جو تھا اس کا, کہ اس کو کیسے بیان کروں, اس کو کیسے میں آرگو کروں اور اس کو کیسے لے کے چلوں اور کس بنیاد پر کہ میں ون کر سکتا ہوں ایشو کو, تو وہ جیسے سب کچھ پڑھا دیا جاتا ہے انسان کو, اس طرح سے میرے دماغ میں سب کچھ میسر ہو گیا. اور میں شکر ادا کر کے اٹھا اور میں نے سجدہ شکر ادا کیا مولا کا, اور 3-4 دن کے اندر ہی میں نے اس کا لیٹر ہیڈ بنوایا. اس کے لیے میں نے اپنا ایک اور میرے پاس دوست تھا, وہ مومن تھا, اس کو میں نے کہا کہ بیٹا جاؤ اور جا کے تو یہ رجسٹریشن کے لیے پتہ کرو. اس نے پتہ کیا تو انہوں نے کہا یہ 7 لوگوں کے آپ دے دیں اور آپ مقاصد وغیرہ لکھ کر دے دیں اور آپ کی رجسٹریشن ہو جائے گی. تو میں نے سوچا کہ بجائے کہ میں انڈیپینڈنٹ اس کو لڑوں تو اس کو میں ایک تنظیم کے نام سے لڑوں گا تو شاید زیادہ افیکٹو ہوگا. تو میں نے اس وقت اس کا نام جو تھا تنظیم دعوت فکر القرآن, یہ میں نے آرگنائزیشن کا نام رکھا, اس کا مونوگرام بنایا اور اس کے جو لیٹر ہیڈ کو چھپایا اس کے اوپر بھی اسی آیت کو ڈسپلے کروایا. پھر اس کا مونوگرام بھی بہت خوبصورت ہے, آج بھی وہ موجود ہے. تو اس کو ہم نے پھر میں نے جب اس کا چیلنج کیا اور اس کو پرنٹ بنوا کے میں نے کراچی چیف منسٹر سندھ کو دیا, تو غوث علی شاہ اس وقت جج تھے وہاں پر, جو کہ ریٹائرڈ جج تھے, اور پیپلز پارٹی نے ان کو وہاں پر چیف منسٹر سندھ لگایا تھا. تو جیسے یہ لیٹر ان تک پہنچا, آگے فارورڈ ہوتا ہوا, ظاہر ہے وہ خود کہاں پڑھتے, سیکٹری فارورڈ کر دیتا, وہ ہوتے ہوتے کیا کارپوریشن کے پاس. تو کارپوریشن میں ایک علامت ہے جن کا نام مجھے ہمیشہ یاد رہتا ہے, تو مولانا محمد اسلم نعیمی, جامعہ نعیمیہ لاہور سے پڑھا ہوا جو بندہ وہ اپنے ساتھ نعیمی لکھتا ہے. تو اس علامہ نے مجھے کوئی 8 مفسرین کے ترجمے لکھ کر بھیج دیے اور آج کے ڈسپلے کی اور نام دے دی.
اس میں اس نے کہا جی کہ آپ کا ایک شیعہ عالم ہے، اس نے جو لکھا ہے اس نے اس طرح سے اس کو ترجمہ کیا کہ اطاعت پر اللہ کی، اس کے رسول کی، اور جو لفظ ہے حاکم وقت اس کے درمیان میں بریکٹ میں تفصیلی خاکے میں انہوں نے لکھا ہے کہ رسول ہی جیسے، اور آگے حاکم وقت. تو یہ جو بریکٹ میں ان کا ایشو ہے یہ تفصیلی میٹر ہے. ترجمے میں انہوں نے بھی اسے حاکم ہی مان لیا ہے، حاکم وقت. تو رسول ہی جیسا حاکم وقت. تو اب میں نے اس کو غور سے پڑھا تو اس نے مجھے جواب بھیج دیا کہ جی یہ ایک شیعہ عالم کا ہے، اور باقی یہ 7 مفسرین مختلف اسکول آف تھاٹ کے ہیں، اور انہوں سب نے یہی ترجمہ کیا ہے. اس لیے ہم نے جو ترجمہ پیش کیا ہے عدالت کا، یہ جو اس کا ڈسپلے کا، تو وہ بالکل درست ہے، ہم اس کو چینج نہیں کریں گے. اور وہ میرے پاس آ گیا تو میں نے دوبارہ سے ان کو اب بریف کیا. وہ بریفنگ جو کہ مجھے میرے ذہن میں ڈالی گئی تھی قرآن پڑھتے ہوئے، میں نے اس کو سبمٹ کیا پھر اس وقت. تو میں نے کہا کہ دیکھیں یہ جو آیت ہے یہ کہہ رہی ہے، ترجمہ اس کا بہت خوبصورت بھی ہے اور بڑا واضح بھی ہے کہ جب تمہارے پاس امن یا خوف کی خبر آئے. اب اس کو آج کل اس کے بعد میں نے اس کو اپنے جرنلزم میں بھی اس کو لا کے کھڑا کیا، اسی آیت کو بیس بنایا کہ جب امن یا خوف کی خبر تمہارے پاس آئے تو تم اسے اپنے رسول اور اولی الامر کے پاس لے جاتے جو بہتر تحقیق کرنے والے تھے. اور اگر اللہ کا فضل اور رحمہ تم پر نہ ہوتا، اب یہ بھی ایک ہمارے پاس آج ایک چابی ہے، اس وقت تو نہیں معلوم تھا، تو پھر تم میں سے چند کے علاوہ سبھی فنا ہو گئے ہوتا. تو یہاں پر جو مجھے کلک ہوا تھا، جو میرے ذہن میں ڈالا گیا تھا، وہ یہ تھا کہ یہ وہ واحد آیت ہے قرآن کی کہ جس نے اس ایشو کی اس جگہ پر خوبصورتی سے تحفظ کیا اور اس کو ڈیفینڈ کیا. کیوں اور کیسے؟ آیت کہہ رہی ہے کہ تمہیں چاہیے تھا کہ یہ جو خوف کی خبر آئی تھی کہ رسول شہید ہو گئے، یہ جنگ احد کا واقعہ تھا، تو لہذا تمہیں چاہیے تھا کہ بجائے کہ تم پہاڑوں پر چڑھ کے دوڑ جاتے اصحاب رسول، تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم پلٹ جاتے اپنے رسول کی طرف جو تمہیں بلا بھی رہے تھے، آوازیں بھی دے رہے تھے. تو تمہیں چاہیے تھا خوف کی بجائے تم رسول کے پاس جاتے، اور چلو اگر ان کے پاس نہ جاتے تو بہتر تحقیق کرنے والے جو اس وقت دوسرا آیت کا حصہ کہہ رہا ہے کہ وہ اولی الامر کے پاس جاتے. اب وہاں جو لفظ اولی الامر ہے، اگر اس کو ہم نے حاکم وقت ہی لینا ہے تو میں نے کہا کہ جناب یہاں پر آپ نے کہا یہ حاکم وقت ہے، حاکم وقت ہے، حاکم وقت ہے، اولی الامر آج تک بھی کہہ رہے ہو. تو خوبصورت بات وہاں پر یہ ڈیفینڈ ہوئی کہ اگر اولی الامر کا مطلب حاکم وقت ہے تو پھر آیت کا ترجمہ یوں ہوگا کہ آپ رسول کے پاس جاتے یا حاکم وقت کے پاس جاتے. تو کیا رسول ہی کی موجودگی میں اس وقت کوئی حاکم وقت تھا جس کے پاس جاتے، جسے قرآن ریفر کر رہا ہے؟ تو کوئی اور حاکم وقت بنایا جا سکتا تھا رسول کی زندگی میں؟ تو نیچرلی وہ تو نہیں تھی بات. تو لہذا اس کو کم از کم اس کا ترجمہ حاکم وقت ہو ہی نہیں سکتا، اولی الامر. تو یہ نقطہ بڑا خوبصورت تھا. میں نے کہا جی یہ آیت محکمہ ہے، اور اس کے مقابلے میں نے جو آیت دی ہے وہ بھی آیت محکمہ ہے. تو آپ کو اگر یہ آپ نے ودن 15 days 2 weeks میں ٹائم دے رہا ہوں، اگر آپ نے اس کو نہیں چینج کیا تو پھر مجبوراً میں اسے شیئر کورٹ میں لے جاؤں گا. پھر جو بھی آپ کے ریزلٹس ہوں گے آپ کو اس کو پے کرنے پڑیں گے. تو اب یہ دوبارہ جب میرا ریمائنڈر ان کے پاس پہنچتا ہے تو اب مجھے نہیں پتا کہ وہاں کیا کھچڑی پکی، لیکن چند دن میں ہی 2-4 دن کے اندر ہی فیصلہ ہوا، اور وہ بورڈ سے ترجمہ جو تھا وہ مٹا دیا گیا، اور پھر جو میں نے ترجمہ پیش کیا تھا اس کو سبمٹ کر دیا گیا. تو یہ ایک پہلی وکٹری تھی میری لائف میں کہ جس سے میں نے اپنے آپ کو اپریشیٹ کیا خود بھی. اور میرے بڑے بھائی کراچی میں تھے رفعت عباس، تو انہوں نے وہاں اس کی تصویریں لی اس وقت میں، کیونکہ وہ ہمارا اس وقت یہ نیٹ سسٹم نہیں ہوتا تھا کہ فوراً آپ کو مل جاتا تھا.
تو انہوں نے مجھے اس کے کلر فوٹوگراف بھیجے اور انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ یہ تو تم نے بڑا اچھا کیا، چلو یہ ایک اچھا کام دنیا کے سامنے آ گیا اور یہ بڑی خوبصورت بات۔ آج تک مسلمان جو ہے اس میں کنفیوز ہیں، اور آج بھی اہل حدیث یا جتنے بھی فرقے ہیں اسلام کے، انکلوڈنگ ہماری شیعت کو بھی نہیں معلوم کہ اب ہمیں اس کو آرگو کیسے کرنا ہے، کون سی آیت پیش کرنی چاہیے ان کے مقابلے میں جس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ترجمہ ہاتھ میں وقت ہی رہے گا۔ تو آج وہ تو چلو ایک واقعہ تھا، اور اس واقعے کے بعد کیا پوری دنیا اسلام میں ہی پھیل گیا؟ وہ تو ہوتا نہیں ہے۔ تو بھائی آج بھی مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ سمجھیں کہ اگر انہیں آیت 59 کا جو ترجمہ ہے اگر اس کو سمجھنا ہے کہ یہ ہاتھ میں وقت نہیں ہے، تو پھر وہاں پر وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ، اولی الامر کا مطلب ہے کہ وہ ہستی جو تمہارے امور پر اولا ہے، بلند ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جاننے والی ہستی۔ تو بھائی جاننے والی ہستیاں تو اللہ اور رسول کے علاوہ مولائے کائنات ہیں، جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے اعمالوں کو اللہ دیکھ رہا ہے اور اس کا رسول دیکھ رہا ہے۔ والمومنون، یہ سورۃ توبہ کی آیت ہے، اور مومنون جمع سیغہ ہے لیکن سب کو معلوم ہے کہ یہاں مولا علی ہے، ٹھیک۔ اب چونکہ مولا علی علیون ہیں، علی بھی ہیں، تو علیون میں میں پہلے بھی اپنی یہاں پہ اس اپڈیٹڈ تعلیمات میں بتا چکا ہوں کہ یہ جمع سیغہ بھی ہے، تو علی میں سارے علی جتنے علی میں سے آتے ہیں وہ سب جب علی میں تھے تو علی اکیلے علی بھی تھے اور علیون بھی تھے، تو سنگولر بھی ہوتے ہیں پلورل بھی ہوتے ہیں۔ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنگولر ہیں، لیکن جتنے محمد آپ میں سے آئے ہیں، تو جب وہ بھی باہر آپ کے انوار نہیں ڈسپلے ہوئے یا آپ کے پاس دنیا کے سامنے ظاہر نہیں ہوئے، تو وہ رسول کے انوار میں رسول کے اندر ہے، تو رسول محمد بھی ہیں اور رسول محمدین بھی ہے، ابراہیم وہ جمع سیغہ ہے۔ اب وہ کل محمد بھی ہیں اور محمد بھی ہیں، تو یعنی علی کل علی بھی ہیں اور کل علی یعنی علیون بھی ہیں۔ تو یہ ایک خوبصورت بات تھی جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کے سامنے یہ ایک خوبصورت راز نظر آ گیا۔ تو یہاں سے اب مجھے ایک اپریسیشن مل گئی کہ مجھے اب کسی علامہ کے پاس جانا نہیں چاہیے، اور مجھے جب بھی کوئی قرآن سے معاملہ ہو تو مجھے قرآن میں اپنے مولا کے پاس جانا چاہیے، وہاں سے مجھے اس کی کوئی نہ کوئی گائیڈنس ملتی رہے گی۔ پھر مولا کا شکر ہوا، میں وقت کے ساتھ ساتھ میرا انٹرسٹ ہوا، میں قرآن کی طرف آ گیا، قرآن میں ڈیپ ہوتا پھر میں ایک سٹیج پہ اسی پلیٹ فارم سے میں نے ایک تنظیم بنا لی، تنظیم دعوت فکر قرآن، اور پھر اسی تنظیم دعوت فکر قرآن سے میں نے ایک ہفت روزہ نکالا، ہفت روزہ فکر قرآن، اور پھر میں جرنلزم کی طرف آ گیا۔ تو جب میں جرنلزم کی طرف آ گیا تو بھی یہ امن اور خوف کی خبر میرے لیے ایک امپورٹنٹ سبجیکٹ تھا، تو پھر ہم نے اس کو اسلامک جرنلزم کا نام دیا۔ جب یہ نام دیا تو لوگوں کو بڑا پسند آیا، ہمارے شیعہ گروپس کو۔ تو اس وقت میں لاہور میں تھا، سیٹل ہو گیا لاہور میں فادر کے ساتھ، تو بزنس میں آ گیا اس کے بعد۔ تو جب میں اس سارے سٹیجز سے گزرتا ہوا سال بہ سال آگے چل رہا تھا، تو میں ایران کے اور نزدیک ہو گیا، کیونکہ جب ہم نے ایک تنظیم بنائی، تنظیم جرائد امامیہ، اس میں چاروں صوبوں سے ہم نے جتنے شیعہ اخبار تھے ان کو اکٹھا کیا، تو اس کا نام تنظیم جرائد امامیہ تھا۔ پھر وہ 1.5-2 سال تک اس کو چلا رہے تھے، تو ہم ایران عراق کی جنگ چل رہی تھی، اور میں بہت زیادہ نیوزز جو تھی وہ امریکہ کے خلاف لگا رہا تھا، کیونکہ ظاہر ہے خمینی صاحب کی جو تھے اس وقت ہم ان کو فالو کرتے تھے، چونکہ ہمارا تو عقیدہ اس وقت خمینی صاحب کی معرفت کی طرف ہی تھا کہ وہ ہماری شریعت کے ہیڈ ہیں، ہم آگے تک تو نہیں تھے، اور یہ بھی نہیں پتا تھا کہ علم کی ڈگریاں ہیں، پھر آگے علمی اختلافات بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ اختلاف نہیں ہوتا، یہ باعث رحمت ہوتا ہے۔ جو عالم کا اختلاف ہے، علمی اختلاف ہے، یہ باعث رحمت ہوتا ہے۔ تو ہم وہاں سے آگے چلے، اور ایران میں ہمارے جو لاہور کے کونسل جنرل تھے آغا علی قمی صاحب، انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا، اور انہوں نے مجھے ریکویسٹ بھی کی، اور انہوں نے کہا کہ آپ کی جتنی ہم خبریں ہیں دیکھتے ہیں، ہمارے پاس آتی ہیں ایران کی طرف سے، اور آپ کو جو ہے
ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. تو آپ پلیز ہمارے ساتھ کلوز کام کریں گے. تو ہم آپ کو کوئی ڈیوٹیز دینا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا جی ویلکم. تو خیر وہ وقت گزرتا گیا اور پھر ایک اسٹیج ایسی آ گئی کہ ہمیں ایران نے گائیڈ لائن دی کہ آپ تنظیم جرائد امامیہ کا نام بدل کے اس کو تنظیم جرائد اسلامیہ کر دیں اور اس میں سنی اخبارات کو بھی ساتھ شامل کر لیں. تو ہم سنی اخبارات کو بھی ہم نے شامل کر لیا. تو اس وقت پھر ہم پورے پاکستان میں جتنے بھی جرائد تھے ان کی آرگنائزیشن کو ہیڈ کر رہے. تو اس وقت ہم لاہور سے اس کو ہیڈ کرتے تھے اور میں پشاور جاتا تھا. پشاور میں بھی ہمارے جو اخبارات تھے ان کو بھی دیکھتے تھے. اسلام آباد میں بھی اخبارات تھے ان کو بھی پویا صاحب کے یہاں ان کا بھی مسلم اخبار انگلش میں نکلتا تھا اور وہ ہم اس کو بھی جا کے ان کے ساتھ بھی ملتے. اور اینی ہاؤ یہ جتنے بھی ہمارے اسلامک پلیٹ فارم کے شیعہ یا سنی اخبارات تھے ان کو ہم لے کر چلنا شروع ہو. تو اب جو ایران یہ چاہتا تھا کہ آپ اس وقت انہوں نے ہفتہ وحدت کا اجرا کیا تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ 12 سے 17 ربیع الاول جو ہے اس کو ہفتہ وحدت منایا جائے. اور سنی جو ہے اگر وہ 12 ربیع الاول مناتے ہیں تو کوئی بات نہیں, ہم 17 ربیع الاول منا رہے ہیں تو اس کو پورا ہفتہ وحدت بنا رہے. جبکہ آج میری تعلیمات کے مطابق میں کہتا ہوں کہ بھائی اگر ہفتہ وحدت ہی کرنا تھا تو ہفتہ تو 7 ڈیز کا ہوتا ہے. پھر تو اچھا تھا 12 اور 7 19. یہ تو ہمارا ڈیوائن تقسیم تھی 12 اور 7 19 کی, اور 19 تو ہمارا ایک خصوصی سبجیکٹ بھی تھا اس پہ. تو ہمارے قرآن نے ہمیں بتایا, وہ تو بعد میں سمجھ آئیں ساری خبریں, اس وقت تک تو ہم اس لیول پہ نہیں تھے. تو خیر وہاں سے ہم آگے چلتے ہیں اور پھر کچھ سال اور گزر جاتے ہیں. پھر ہمایوں صاحب کی ڈیتھ کا ٹائم آ جاتا ہے. تو اس وقت پھر مجھے 14 لوگوں کے لیے مجھے VIP سے ویزا آ گئے وہاں سے, اور انہوں نے کہا کہ آپ نے جو ہے چہلم ہے ہمایوں صاحب کا, تو اس پہ آپ کے صرف تنظیم کے یعنی پورے پاکستان میں یا 2-4 MP انہوں نے یا میں نے اس کو لینا ہوتا تھا, یا باقی کسی اسکول آف تھاٹ کے ایک ہیڈ کو وہ بلاتے تھے ایسے کسی فنکشن میں, اور وہ ایک بندے کو بلاتے تھے. کسی بھی آرگنائزیشن کے 14 لوگ نہیں تھے. پہلی دفعہ پاکستان میں وہ 14 لوگ میری تنظیم کے تھے جن کے لیے VIP ویزاز وہاں سے آئے, اور وہاں سے ایک اسپیشل جہاز آیا تھا ہم لوگ کو لینے کے لیے. تو ہم اس ایران ایئر لائن کے اسپیشل جہاز میں ہم یہاں سے گئے, اور اس میں مجھ سے بڑے بھائی, ان کی مسز, میری مسز, ہمارے ایک انکل تھے کرنل علی طاہر, وہ اور ان کی مسز, اسی طرح سے ہم نے فیملی میں سے بھی اور آؤٹ آف دا فیملی بھی سکندر حسین شاہ ہوتے تھے چیئرمین شیعہ پولیٹیکل پارٹی, اور ان کا بیٹا نو بہار, اور ان کا پھر آگے ہم نے یہ تقریباً 14 لوگ جو تھے میرے اکاؤنٹ سے وہ ہم VIP جو تھے وہ گئے. اور پھر ہم ہوٹل تہران میں, ہوٹل آزادی جو تھا ان کا, اس میں انہوں نے 5 اسٹار ریسٹورینٹ میں ہمیں 15 دن کا اسٹے دیا ہوا تھا. پھر ایئر فورس کے جہازوں میں لے کے جاتے تھے, پروٹوکول تھا یعنی وہ پورا. تو VIP پروٹوکول تھا, وہاں VIP زیارات کروائی گئی, اور پھر تہران سے مشہد لے جایا گیا, زیارات کروا کے ہمیں ایئر فورس کے جہاز میں پھر ہمیں واپس لائے گئے. اور پھر وہاں ہم گئے تو پورے دنیا سے VIP ٹیمیں آئی ہوئی تھیں جو وہاں تہران کے آزادی ہوٹل میں اسٹے تھا ان سب کا. تو ہم سبھی ایک ہوٹل میں تھے اور اپنے روم میں ہم سب کو انہوں نے اکاموڈیٹ کیا. تو ایک بڑی خوبصورتی کے ساتھ, ایک پروٹوکول کے ساتھ وہ ہم نے ان کا چہلم اٹینڈ کیا ہمایوں صاحب کا. اور اس کے بعد پھر ہم چونکہ VIPs میں آ چکے تھے, تو پھر وہی جو خامنہ صاحب ہیں آج وہ اس وقت صدر تھے 83 میں, وہ آئے تو ہم نے ان کو بھی ویلکم کیا. تو میں ان کو بھی لینے کے لیے VIPs میں جو ہم 11 لوگ ان کو ریڈ کارپیٹ پہ جہاز سے اترتے ریسیو کر رہے تھے 83 میں بحیثیت صدر ایران. خمینی کے ساتھ جب چلے گئے خمینی دنیا سے, تو خامنہ ان کے سیکنڈ تھے اور انہوں نے گورنمنٹ کو سنبھالا. تو اس وقت خمینی صاحب کے دور میں 1983 میں وہ بحیثیت صدر ایران ان کا پہلا دورہ تھا پاکستان کا, وہ بھی ضیاء الحق کا دور ہے. تو خیر ہم اس میں بھی تھے VIPs میں, اور ہم نے ریسیو کیا تھا اس کی سارا ریکارڈنگ ہوئی. تو یہ تو میری وہ ٹائم ہے کہ جس سے کہ مجھے اپریسیشن ہوئی اور قرآن کی طرف میری رغبت ہوئی, اور میں قرآن سے زیادہ اٹیچ ہوں.
پھر مجھے یہی نواز شریف اس وقت چیف منسٹر ہوتا تھا پنجاب کا، تو ہم جو لوگ تھے ہمارے جتنے بھی اسکول آف تھاٹ تھے ان میں سے 2 لوگوں کو انہوں نے ممبر صوبائی امن کمیٹی لیا ہوا تھا، پیس کمیٹی. تو میں ڈسٹرکٹ امن کمیٹی سے ہوتا ہوا صوبائی امن کمیٹی میں آ چکا تھا، اور صوبائی امن کمیٹی میں شیعہ گروپ کی طرف سے میں اور اسکندر حسین شاہ ہم 2 اس وقت ممبر تھے. اب اسکندر حسین شاہ میرے پاس آتے ڈیلی اور ہم واک کرنے جاتے. اس وقت میں عبادت کالونی میں رہا تھا، وہ نیو مسلم ٹاؤن میں تھے، تو ایک سڑک کا درمیان میں بس راستہ ہے. پھر ٹائم آیا اور ان کی شہادت ہو گئی میرے ساتھ. جب ہم صبح واپس جا رہے تھے تو ہم دونوں پہ فائر ہو گئے اور وہ شہید ہو گئے اور میں بچ گیا اس وقت. اور اس وقت ہی اس میں 2 فائر میرے اوپر سے گزر گئے اور 2-3 فائر ان کو لگ گئے اور ان کی شہادت ہو گئی. تو ریاض بسرا اس کا قاتل تھا جس نے ان پہ فائر کیے تھے. تو وہ بہرحال ایک ایشو چلا. بعد میں 5-6 دن بعد وہ ڈی ایس پی نے جب کچھ لوگوں کو اریسٹ کیا گلبرگ میں، تو پتہ لگا کہ ریاض بسرا بھی اس میں اریسٹ ہو گیا اور پتہ لگا کہ یہ وہی قاتل تھا جس نے یہ فائر کیے تھے. تو ہم نے وہ اسٹیج سے گزرتے ہم اس کا، چونکہ میں آئی وٹنس تھا تو نیچرلی میں اس کا پہلا امپورٹنٹ گواہ بھی تھا. تو یہ لوگ چلے گئے 6 مہینے کے لیے افغانستان میں، اور وہاں پہ معاویہ ہیڈ کوارٹر بنا ہوا تھا، وہاں ٹریننگ ملی. اس کے بعد یہ وہ زمانہ موزر کا تھا. یہ جب واپس آئے تو کراشنکوف اور یہ سب کچھ لے کر ان کو فائنانس مل گیا، ان کو سارا سپورٹ ملنے لگی، تو یہ کافی اسٹرانگ ہو گیا. اس نے آ کے میرے گھر پہ بھی فائرنگ کی صبح ارلی مارننگ میں بعد طور پہ. پھر دوسرے دن اسکندر شاہ کے گھر پہ بھی فائرنگ کی. یہ سب کچھ ہوا. تو اس سارے دورانیوں میں پھر وہ حالات گزرتے رہے اور یہ ٹائم آ گیا 1994 کا. تو اس زمانے میں مجھے جو ہمارے ایران کے قونصل جنرل تھے آغا علی قومی صاحب، انہوں نے مجھ سے اسپیشلی یہ کہا کہ ہم آپ کو بھیجنا چاہتے ہیں کہ آپ یہاں سے ڈیفینس کے لیے آپ چلے جائیں یورپ میں، اور آپ کو ہم UK میں سیٹل کرتے ہیں اور آپ وہاں پر ایک انٹرنیشنل لیول پہ اپنے جرنلزم کو لے کے چلیں، تاکہ آپ ہمارا ایران کاز بھی دیکھیں اور آپ اسلامک کاز کو بھی دیکھیں اور آپ اسلام کو ڈیفینڈ کریں یورپ میں بیٹھ کے. چونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ جیسے بندے کو وہاں ہونا چاہیے. تو آپ چلے جائیں، آپ اپنی فیملی کے ساتھ چلے جائیں، ہم آپ کا سارا ارینجمنٹ کر دیتے. تو خیر چونکہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ فائرنگس چل رہی ہیں اور کسی وقت بھی یہ بھی چلے جائیں گے، تو بہتر ہے کہ ان کو ہم سیو کریں اور ان کو ہم آگے کچھ اچھے مشن پہ ان کو وہاں بھیجیں. تو جرنلزم میں آپ جائیں اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ آپ اس کو انٹرنیشنل سوسائٹی آف اسلامک جرنلزم کا نام دیں. اب وہ ہم ڈسکشن میں بیٹھے تو میں نے کہا کہ جی یہ اسلامک جرنلزم کیا مطلب؟ تو انہوں نے کہا جرنلزم تو جرنلزم ہوتی ہے، بات صحیح ہے. آپ یورپ میں جائیں گے تو لوگ تو یہی کوشچن کریں گے کہ جرنلزم تو جرنلزم ہے، واٹ اباؤٹ دا اسلامک جرنلزم؟ اسلامک جرنلزم کیا ہے؟ تو پتہ لگا کہ وہ میں نے ان کو بتایا اور ہم یہ کہتے تھے پھر ان کو اسلامک جرنلزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو یہی والی جو سورہ نساء کی آیت ہے قرآن میں، تو قرآن گائیڈ کرتا ہے کہ چاہے تمہارے پاس امن یا خوف کی خبر، تو یہ جرنلزم کا ایشو ہے خبر، اور امن کی خبر بھی ہو تو آپ نے اس کو فوراً شائع نہیں کرنا، خوف کی ہو تو کرنا ہی نہیں چاہیے انٹل دیٹ کہ آپ اس کو ڈسکس کریں اپنے اولی الامر کے ساتھ یا آپ کے جو ہائر اتھارٹی ہے ان کے ساتھ، پھر شیئر کریں، پھر گائیڈنس لیں، پھر اس کو شائع کریں. رادر دین کہ آج کا ماڈرن جو جرنلزم چل رہا ہے وہ ان کا تو طریقہ کار یہ ہو چکا ہے یورپ میں بھی پوری دنیا میں بھی کہ وہ تو کرتے ہیں یہ سب سے پہلے نیوز ہم نے دی ہے، یہ فلاں جگہ پہ دیکھیں جی دھماکہ ہو گیا اور ہم نے سب سے پہلے آپ کو یہ خبر دے دی ہے، اور پھر وہ دکھا رہے ہوتے ہیں. پاکستان کے جرنلزم میں تو یہ بھی سوچ نہیں ہے کہ بھائی یہاں پر ان کو جو ہے وہ کاؤنسلنگ کرنی پڑے گی، کسی کو دیکھنے سے کوئی ذہنی ڈسٹرب ہو سکتا ہے، کوئی عورت یا بچے دیکھ رہے کہ کسی کا سر ادھر پڑا، کسی کا سر ادھر پڑا، کوئی دھماکہ ہو گیا، تو ایسی خبریں یا ایسی باڈیز آپ کو فوراً سے نہیں دکھانی ہوتی.
خیر امن کی خبر ہو یا خوف کی خبر ہو، امن سے مراد اب آپ نے اگر ایٹم بنائے تو آپ فوراً دنیا کو نہ بتا دیں ہم نے ایٹم بنا دی، کوئی آپ دیکھیں کہ آپ کو کیا خبر دینی ہے، کب دینی ہے، کیسے دینی ہے، اس کو سوچ سمجھ کے ڈیسائیڈ کریں. ٹھیک. تو خیر ہمارے اسلام نے اس کو اس طرح سے ہمیں قرآن میں پیش کیا ہے ہمارے جرنلزم کو. اس کو آج ہم اسلامی جرنلزم کا نام دیتے ہیں، اور یہ میری ابتدا کی، کیونکہ اس سے پہلے تو اسلامی جرنلزم کو کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے پوری دنیا میں. تو یہ لے کے میں یورپ چلا گیا، اور میں یہاں سے ایران گیا. ایران سے مجھے انہوں نے مشہد میں دیا. آغا صاحب جو تھے، آغا علی قمی، وہ اس وقت تک ایران جا چکے تھے اور وہاں وہ سیٹل ہو گئے تھے 1994 میں ایز اے گورنر مشہد. تو جب میں گیا تو وہ گورنر مشہد تھے، اور جب میں تہران اترا، تہران سے مجھے وہ ڈائریکٹ فلائٹ جو تھی وہ لے گئی نان اسٹاپ کے ساتھ ہی. تھوڑی دیر کے بعد وہ اسپیشلی ہم پہنچ گئے مشہد میں، اور آغا صاحب کے پاس 1 ہفتے کا اسٹے ہو گیا. اب آغا صاحب مجھے اسپیشلی لے کے گئے، اور وہ VIP وزٹس ہم ڈیلی مولا امام رضا کی زیارت پہ جائیں اور وہ ہم وزٹ کرتے. پھر اس 1 ہفتے کے بعد ہی مجھے وہاں سے انہوں نے کہا کہ اب آپ کی نیکسٹ فلائٹ جو ہے وہ لندن کی ہے، آپ یہاں سے لندن جائیں گے، آپ کا ارینجمنٹ ہے وہاں پہنچے. تو خیر ہم وہاں پہنچ گئے، اور اللہ کا شکر تھا کہ ہم نے اپنے کام کو وہاں پر ابتدا کر دی اس کی. اور وہ انٹرنیشنل سوسائٹی آف اسلامک جرنلزم ISIJ کے نام سے وہ سوسائٹی وہاں پر چلنی شروع ہوئی، اور میں اس کا بحثیت صدر آیا. اور پھر میں نے تمام اسلامک کنٹریز کے جتنے اخبار تھے ان کے چیف ایڈیٹرز کو پھر ساتھ میں لایا، اور ہماری ایک بہت مضبوط ٹیم بنی، اور ہم نے اس پہ کافی اسٹرانگ کام کیا. اور یہ تھا کہ ہم نے جوس کے خلاف سٹینڈ کرنا، اور ہم نے UK میں بیٹھ کے ہم نے انہی کے پاس سمجھنے کہ انہی کے یورپین کنٹریز میں بیٹھ کے ہم نے اپنے مشن کو لے کر چلنا ہے. تو اور یہ ایک رسکی کام بھی تھا، اور میں اس کام کے لیے پہنچ گیا، اور ہم نے اس کام کا جو وہ سیرا تھا وہ اٹھایا، اور اللہ کا شکر تھا کہ ہم اس کو 1994 سے 1997 تک ہم نے بڑی خوبصورتی سے چلایا. اور جب تک 3 سال میں تمام اخبارات جو تھے پوری دنیا اسلام کے وہ ہمارے ممبرس بن چکے تھے، اور جو ہمارا وہاں کا لیٹر ہیڈ تھا ان کے ناموں کے ساتھ، چیف ایڈیٹرز کے نام اور کانٹیکٹس کے ساتھ، اور وہ کس کنٹری کا ہے، کس کا نمائندہ ہے، وہ سب آ چکے. پاکستان سے مسلم اخبار کی طرف سے اسلام آباد سے آغا مرتضیٰ پورہ کا بیٹا حسن پورہ تھا، اس کا نام آ گیا تھا. تو پاکستان سے مسلم اخبار تھا، باقی مختلف ممالک سے مختلف، چونکہ اس وقت صرف پرنٹ میڈیا ہوتا تھا، الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا. تو بس یہ موومنٹ ہماری بہت اچھی چل رہی تھی. تو 1997 میں پھر ہمارے پیچھے یہودی لابی لگی، اور انہوں نے ہمیں ڈسٹرب کرنا شروع کیا. پھر ایک سٹیج یہ آ گئی کہ چونکہ میں اس دورانیہ میں جب خمینی صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تو خامنہئی نے جب اپنا حلف لے لیا تو ان کے حلف برداری میں بھی ہم موجود تھے. پھر ان کے ساتھ ہمارے VIP میٹنگس بھی رہی بعد میں بھی، اور میں 1 to 1 ملاقات میں بھی میں خامنہئی صاحب سے ملاقات میں آیا. پھر اس کے بعد آیت اللہ کے ساتھ ہم کلوز ہو گئے. کبھی ایک یہ اسٹیج ہوتی تھی کہ ہم آیت اللہ کا کہیں بھی نام و نشان پاکستان میں نہیں ہوتا، تو ہم کوئی آیت اللہ سن لیتے تھے تو ہم اس کے ہاتھ چوماتے کہ ہم کوشش کرتے تھے کہ ہم اس کو مسافہ کر دیں. ہم اتنے ڈیپ تھے، لور تھے آیت اللہ کے. تو مجھے یاد ہے کہ جب پریزیڈنٹ آف ایران کا دورہ تھا، اور وہ خامنہئی بحیثیت صدر ایران پہلا دورہ 1983 میں کیا انہوں نے، اور لاہور پہ ہم نے انہیں ریسیو کیا ایئرپورٹ سے، اور پھر ہم کونسلیٹ جنرل کی بجائے ہم کلچر سینٹر میں چلے گئے. وہاں شام کو چائے تھی، پارٹی تھی، وہاں میں ان کو پہلے ٹی پارٹی میں کیا. تو وہاں وزیر ثقافت جو تھے محمد خاتمی وہ ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے. تو میں نے ان سے جب مسافہ کیا، اور انہوں نے میرے کارڈ کے اوپر آج بھی میرے پاس ان کا وہ لکھا ہوا ہے خوبصورت پرچین میں، کہ انہوں نے خوبصورت لفظوں سے مجھے سائن کر کے اس کارڈ پہ اپنا آٹوگراف دیا. تو وہ خاتمی مجھے کہنے لگے، میں نے ان کا جیسے ہاتھ انہوں نے مسافہ کیا تو میں نے کوشش کی کہ میں ہاتھ پہ کس کروں.
تو انہوں نے پیچھے کر دیا، تو انہوں نے کہا کہ نو، یہ شرک ہے، آپ ایسا نہ کریں. تو مجھے ایک اچھا لگا کہ بھئی انہوں نے ایک مجھے اچھی گائیڈ لائی. پھر اس کے عرصے کے بعد ایک سٹیج ایسی بھی آئی کہ ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے مصافحہ کیا خامنہئی صاحب سے، اور خامنہئی صاحب نے ان کو کس کرنے دیا. تو اس قسم کی باتیں جب ہمارے سامنے آنا شروع ہوئی تو ہمیں تھوڑا سا اس میں کوشش تھی ہماری کہ ہم کوئی دین کی معرفت کی طرف بھی جائیں کہ آیا یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا ہولی ان ہستیوں کو، تو یہ آپس میں ان کا جو ڈسپیوٹ ہے وہ کیا ہے، یا یہ جو آپس میں ان کی اختلافی شکل نظر آتی ہے ہمیں وہ کیا ہے. تو خیر میرا جو قرآن سے جو میرا سبجیکٹ چل رہا تھا، جو علامہ ہم آپس میں ڈسکشن ہمارے ساتھ بہت زیادہ ہوتی تھی جب ہم امن کمیٹی میں تھے اور صوبائی امن کمیٹی میں تھے. یہ بادشاہی مسجد کا ہیڈ تھے، وہ تھے جامعہ اشرفیہ کے علامہ محمد اشرف تھے، پھر جامعہ نعیمیہ کے مولانا محمد سرنیمی ہوتے تھے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو بوڑھے بوڑھے تھے سب، اور میں تو ایک اکیلا ینگ تھا ان میں. لیکن اس سے قرآن کے بارے میں کوشش نہیں کرتے تھے، ہمت بھی نہیں کرتے تھے بات کرنے کی. وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بندہ قرآن میں بہت ڈیپ ہے، اس سے کوئی بھی بات کریں گے تو یہ ہمیں ایسا جواب دے گا کہ پھر ہمیں سمجھ نہیں آئے گی. تو ہم کوشش کریں کہ اس سے ہم قرآن کے ایشو پہ ڈسکس نہ کریں. یہی وہ زمانہ ہے کہ جب طاہر القادری نے بھی یہ لاہور سے ہی میرے اسی دورانیے میں اس نے اپنی تحریک شروع کی قرآن سے، اور پھر اس کو بھی میں پکڑا کرتا تھا کہ کہاں کہاں تم کیا غلطیاں کر رہے ہو قرآن کی، اور کہاں چیٹ کر رہے ہو تم لوگوں کے ساتھ. تو خیر یہ تو وہ ایک زمانہ چل رہا تھا، کنورشن تھی پھر اور تھے، میں ان چیزوں میں بہت ڈیپ ہوتا ہی چلا گیا تھا. لیکن یہ جو وقت میرا گزرا ایران کے کلوزنس میں، اس سے مجھے ایک موقع ملا کیونکہ میں قرآن میں انا اور نحنو پہ رکا ہوا تھا کہ انا کون ہے اور نحنو کیا ہے. تو انا تو ہم سمجھتے ہیں ہمارا رب العالمین ہے، وہ تو ایک آسان سی بات تھی. لیکن جو نحنو تھا اس کو مشکل ہو رہی تھی سب کو، میرے جتنے بھی ساتھی تھے وہ، یا میں جب ان سے کوئی بات شیئر کرتا تو ہم اس پہ کنفیوز ہوتے تھے کہ بھئی یہ تو ایک گروپ لگ رہا ہے، تو یہ گروپ ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ اللہ ایک ہے اور اللہ ایک ایسے ہے کہ انا بھی وہی ہے نحنو بھی وہی. تو کبھی احترام میں بات کرتا ہے جیسے بادشاہ بات کرتے تھے، وہ کبھی ایسے کہہ دیتا ہے یہ میرا حکم ہے، کبھی وہ کہتا ہے میرا حکم ہے. تو مجھے وہ کنفیوز کرتا تھا، چونکہ میرے پاس کچھ آیات ایسی تھی جن کو میں ڈیپ اسٹڈی میں تھا، تو میں کہتا تھا نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں نحن المسبحون، ہم بھی تو سبحان کرتے ہیں، تو وہ جس کی سبحان کرتے ہیں تو وہ تو انا ہے نا، تو اس کا مطلب نحن سبحان کرتا ہے، وہ انا کی سبحان کرتا ہے، تو نحن سبارڈینیٹ ہو گیا، وہ انا ان کا ماسٹر ہو گیا. تو جب یہ بات میں علامہ کے ساتھ ڈسکس کرتا تھا، جب ہم تہران میں یا کہیں پر بھی ہم ہوتے تھے، 15 دن کا ہمارا اسٹے ہوتا تھا، مختلف علماء اور آیت اللہ کے ساتھ سیٹنگ ہوتی تھی، تو میری کوشش یہ ہوتی تھی چونکہ باقی علماء تو پاکستان سے جو گئے ہوتے تھے وہ تو ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ان کی کیا اوقات ہوتی تھی، وہ بیچارے جانتے ہی کچھ نہیں تھے قرآن کے بارے میں. تو مجھے آج اپنے آیت اللہ کے ساتھ جو تھا وہ ڈسکشن کرنے میں مزہ آتا تھا، اور میں کہتا تھا کہ مجھے یہ نحنو پہ بتائیں کیا ہے. تو میں نحنو کے بارے میں جاننا چاہ رہا. وہ مجھے کبھی بھی اس طرف نہیں آنے دیتے تھے، وہ کہتے تھے یار انا اور نحنو ایک ہی ہے، بس آپ کو اس میں آپ کو ضرورت نہیں ہے آگے جانے کی، بس آپ اپنا بیلیو یہی رکھیں کہ یہ ایک ہی ہستی ہے، اور وہ کبھی ہم میں بات کرتی ہے کبھی میں بات کرتی ہے. جیسے بادشاہوں کی عادت ہوتی ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں یہ ہمارا حکم ہے تو ہمارا اب وہی میں آ جائے گا، تو یہ ہمارا حکم ہے، کبھی وہ کہہ دیتے ہیں میرا حکم ہے. تو یہ ادب آداب کی جیسے اردو میں لینگویجز میں ہوتے ہیں ایسی عربی میں بھی ہے کہ یہ انا اور نحنو ایک ہی ہے، آپ اس میں نہ پریشان. اور مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ بیچارے جو الہیات سے فارغ ہیں، ان کو تو الہیات کا تعارف ہی نہیں ہے، ان کو پڑھائی نہیں گیا، جیسے الہیات ایز اے سبجیکٹ نہیں پڑھایا گیا، تو ان کو خود نہیں پتا تو یہ بیچارے کیا ہمیں بتائیں گے، اور وہ تو اس وقت نہیں کچھ پتا تھا. شارٹلی یہ کہ اس سارے زمانے میں پھر میرے ساتھ میں جب وہاں پہنچتا ہوں اور پھر مجھے پریزن کر دیا جاتا ہے یو کے میں، تو میں اپنے رب سے پہلے 6 مہینے جو تھے وہ میں اپنے بیڈ پہ لیٹتا تھا. وہ بنک بیڈ ہوتے ہیں اوپر نیچے لوہے کے، اور کوئی پریزن نیچے ہے اور ایک بندہ اوپر ہے، تو 2 بندوں کو ایک کمرے میں رکھا ہوتا تھا.
تو جو نیچے ہوتا تھا میں سوچتا تھا کہ اس کو تکلیف نہ ہو تو میں اس پہ زیادہ کروٹ نہیں لیتا. میری روٹین میں عادت بھی تھی بچپن سے, تو میں جس کروٹ لیٹتا تھا اسی کروٹ کوشش کرتا تھا کہ ادھر لیتا ہوں. کیونکہ ہم 7 بھائی تھے تو ایک 4 بھائی پہ 2 سوتے تھے, تو نیچرلی وہ ایک دوسرے کے لیے میں بڑا کیئرفل تھا بچپن میں. تو میں کیئرنگ کی وجہ سے ہی میں اپنے جس رخ لیٹتا صبح میں کوشش کرتا ادھر ہی اٹھوں. تو وہ میں اس کروٹ لیٹ کے بس اپنے رب سے یہی دعا کرتا تھا صبح صبح نماز. وہ میں لیٹے لیٹے نماز پڑھ رہا ہوتا تھا اور اپنے رب سے کہا ہوتا کہ یار ابھی مجھے اپنے نور سے نور کی روشنی دے. بس یہ میرا تقیہ کلام 6 مہینے کی دعا بھی یہ تھا. کیونکہ میرے سامنے سب کچھ تو تھا, میں زمین سے آسمان تک تو جا چکا تھا اور مجھے فائنینشیل کی بھی کوئی ایشو نہیں تھا, مجھے کسی چیز کا شوق نہیں رہ گیا تھا. میرے دل میں صرف اب ایک ہی بات تھی, چونکہ میں قرآن میں اتنا ڈیپ تھا تو میں یہ چاہتا تھا کہ بس رب مجھے انا اور نحنو بتاؤ اور مجھے نور سے نور کی روشنی دے. تو بس مجھے وہ انا نحنو تو نہیں مانگتا تھا, وہ تو ان کو پتا تھا میرے اندر کیا چل رہا ہے. تو میں صرف یہ کہتا تھا مجھے نور سے نور کی روشنی دے. 6 مہینے کے بعد جو بنک بیڈ کے نیچے سویا ہوا لڑکا آتا تھا وہ تھا ٹرکش. تو میں روٹین میں نا اپنی کتاب قرآن کے ساتھ میں بائبل پڑھ رہا ہوتا تھا. جب میں بائبل پڑھ رہا ہوتا تھا تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ یہاں آئمہ ہے, یہاں آئمہ ہے. تو وہ ایک اسٹڈی مجھے بڑی خوبصورت لگتی تھی, مجھے کلک ہوتا تھا مائنڈ میں کہ یہاں یہ آئمہ کے بارے میں, یہ شاید ہمارے آئمہ کے بارے میں مختلف باتوں سے مختلف ریفرنسز سے مجھے یہ فیل ہوتا تھا. تو میں اس کو نا شوق سے پڑھتا تھا. لیکن اب پریزنٹ میں میری روٹین کیا تھی, میں 6 بجے وہ صبح ہمارے کمرے کی لائٹ آن کرتے تھے, تو صبح 6 بجے سے لے کے رات کے 10 بجے جب وہ آف کرتے تھے تو میں اپنے کمرے میں سے صرف کھیلنے کے لیے 1-2 گھنٹے جاتا تھا. نیچے ٹیبل ٹینس کیا, وہ بلیڈ وغیرہ, اور اس کے بعد کھانا وانے کے ٹائم پہ میں اپنا ٹائم پہ وہ مجھے کھانا میرے مینیو کے مطابق مجھے مل جاتا تھا. اور یہ باہر UK کا ایک اچھا سسٹم ہے کہ وہ پریزن میں بہت کیئر کرتے. تو اس کیئرنگ کو دیکھتے ہوئے میں وہ ایک اچھا سسٹم تھا. تو اس کے علاوہ باقی میرا سارا ٹائم جو تھا وہ قرآن اور اسٹڈی میں ہی گزرتا. یہ جو لڑکا تھا یہ مجھ سے بہت تنگ تھا, جو میرے نیچے ٹرکش تھا بڑا اچھا, میرا اچھا دوست بن گیا تھا. لیکن مجھے کہتا تھا کہ بھائی تم یہ بائبل نہ پڑھا کرو. میں اس کو کہتا تھا تمہیں کیا پرابلم ہے, مجھے کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو میں پڑھ رہا ہوں, تمہیں اس سے کیا ہے. تو کہتا تھا نہیں بس کتابیں ہمارے لیے تھوڑی ہے, عیسائی کی کتاب ہے تم پڑھتے. وہ مسلمان تھا, ٹرکش تھا. تو اتنا اچھا تھا میرے ساتھ, لیکن اس بات پر وہ چڑھتا کرتا اسٹیج پہ آ گیا. تو اس دن اس نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا کہ تم اگر یہ نہیں باہر آؤ گے تو میں یہ کروں گا وہ کروں گا. اس نے ہاتھ اٹھایا تو میں نے بیل دے دی. اب وہ سیکورٹی والے آگے فوراً وہ مجھے علیحدہ لے گئے, اس کو علیحدہ لے کے مجھ سے علیحدہ انٹرویو لیا, اس سے علیحدہ انٹرویو لیا. اب جھوٹ تو بول نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ تو ہمیں آبزرو کرتے ہیں ہر وقت, ہر تھوڑی دیر بعد وہ آ کے اس سے گلاس سے چیک کرتے ہیں کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا. تو میں نے ان کو کہا کہ میں اپنی بکس پڑھ رہا تھا تو مجھ سے اس طرح سے کلیش کیا. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. وہ بات چلی گئی گورنر کے پاس, جو سپرنٹ ہوتا ہے اس کو گورنر کہتا ہوں. تو گورنر جو تھا پریزن کا وہ HM بلماش, اس کا نام HM بلماش پریزن کا. تو مجھے وہ کہنے لگے کہ آپ کو گورنر صاحب لا رہے ہیں. گورنر جو ہیں وہ وہاں کے سارے پریزن میں سب یہودی ہوتے ہیں, ٹاپ موسٹ جتنے ججز ہیں موسٹلی وہ سب یہودی ہوتے ہیں. کیونکہ حضرت عیسیٰ نے کہا تھا کہ ڈونٹ جج ٹو اینی ون ادروائز یو ول بی ججڈ. تو اب وہ نا یہودی اس وجہ سے وہاں پر جو ہے وہ جج نہیں بنتے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم یہ نہیں کریں گے, بس باقی سارے کام کریں گے. یہ ججمنٹ کا کام جو ہے اس کے لیے رب نے ایک خاص امہ کو خلق کیا ہوا, تو یہ انہیں کا کام ہے. ان کو وہ لوگ جو ہے وہ لیویز کہتے ہیں, لیویٹکس, یعنی حضرت ہارون کی ذریعہ. تو بہرحال اب نا میں خاموش ہو گیا. اور جب میں گورنر کے پاس گیا تو گورنر نے مجھ سے کہا کہ میرے پاس آپ کی ساری ڈیٹیل آئی ہوئی ہیں اور آپ کی سیکرٹ فائل بھی میرے پاس ہے. تو آئی اپریشیٹ یو کہ تم بڑے کام پریزنر ہو, تم کسی کو ڈسٹرب نہیں کرتے ہو. تو اب تم کیا چاہتے ہو؟ میں کہا جی مجھے کیا ہے, میں تو ڈسٹرب ہو رہا ہوں تو مجھ سے یہ اس وجہ سے اس کی فائٹ ہو گئی ہے.
کہتے پھر آپ کو اگر علیحدہ کمرہ دے دیا جائے، میں کہا جی ہاں مجھے اچھا لگے گا اگر آپ مجھے انڈیپینڈنٹ کمرہ دے دیں. کہتے ٹھیک ہے. اس نے صورت آرڈر کر دی کہ ان کو یہ کمرہ جو ہے لو. ہم فرسٹ فلور پہ تھے، انہوں نے کہا گراؤنڈ فلور پہ اس کو ایک کمرہ دے دیں، الاٹ کر دیں، یا علیحدہ انڈیپینڈنٹ کمرے میں رہے. اب میں وہاں پر گیا تو وہ کمرہ نمبر 19 تھا. اب یہ بھی مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کمرہ 19 کیوں ملا مجھے. میں تو 19 کو نہیں جانتا تھا، نہ مجھے قرآن سے اس 19 کے عدد کے بارے میں کوئی علم تھا، اور نہ ہی میں سجدہ اسم علی کیا کرتا تھا، تو ہمیں کوئی شعور ہی نہیں تھا. اب جب اس میں چلا گیا تو وہاں پر کچھ بکس پڑھی تھیں، جو کہ مجھ سے پہلے ایک پریسٹ جو تھا، عیسائی پریسٹ، وہ اس کمرے کا پریزیڈنٹ تھا، تو اس نے اپنے پڑھنے کے لیے کچھ کتابیں رکھی. اس میں ایک بک تھی ہینڈ بک ٹو دا لائنز، وہ تفسیر ہے بائبل، وہ اس میں وہ پڑھی ہوئی تھی، پلس ان کی کچھ کتابیں تھیں اور کچھ پریئر تھیں جو کہ ہبریو میں تھی، اور وہ بھی پڑھی ہوئی تھی. اور وہ اس میں ایک کتاب بڑی امپورٹنٹ تھی جس کو آج وہ اپنی پریئر بک کرتے ہیں، ڈیلی پریئر، مارننگ پریئر کے لیے. اس کا نام ہے صدور. تو جو یہودی ہے وہ صدور نامی کتاب جو ہے اس میں دعائیں ہیں، جیسے ہمارے تحفۃ العوام ہے یہ ہیں، تو اس طرح سے ان کے پاس صدور نامی بک ہے جس کو وہ ڈیلی پریئر میں پڑھتے ہیں. اس کی ایک طرف انگلش ہے، ایک طرف اس کی عبرانی تحریر ہے. تو وہ جب میں اس کمرے میں گیا تو میں نے پہلے تو ہینڈ بک ٹو دا بائبل اس کی تفصیل سے اٹھایا اور اس کو بھی دیکھ ہی رہا تھا. تو اس کمرے میں ایک ونڈو تھی، اس ونڈو میں میں کھڑا ہوا تھا اور میں اس میں پڑھ رہا تھا. تو وہ کتاب جو تھی وہ ڈیڈ سی اسکرولز کا پیج نکلا ہے، اور میں اس کو دیکھ رہا تھا. اس میں لکھا تھا کہ ایک محمد نامی بندہ تھا، اس نے ایسے ایسے پتھر مارا، وہ لگا، اور پھر وہ سوراخ سے وہ آواز آئی، تو وہاں لوگوں نے کھدائی کی تو پتہ لگا کہ وہاں سے تو اسکرولز لے کر آئے ہیں، اور ان کو ڈیڈ سی اسکرول کا نام دیا. شارٹ اسٹوری یہ ہوئی کہ وہ ایک ڈیڈ سی اسکرول جس میں یہ 1000 صحائف برآمد ہوئے تھے، وہ شاہ حسن کے دور کے تھے، شاہ حسین کے دور کے، اور اردن سے، تو وہ اس نے بیچ دیے، اور وہ سارے جو تھے وہ یہودی اور عیسائی اٹھا کے لے گئے. تو کچھ اس میں سے اسرائیل میں آج سیکیورڈ ہے ان کی یونیورسٹی میں، اور کچھ جو ہے وہ امریکہ نے اپنے پاس سیو کر لی. اب وہ میں تو اس سے کوئی واقف تھا ہی نہیں، چونکہ ہم نے کبھی نام بھی نہیں سنا اس وقت میں کہ ڈیڈ سی بھی کوئی تھی، وہاں کچھ اسکولز بھی تھے، اور وہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اور وہ قمران کمیونٹی جو لکھ رہی تھی وہ کون لوگ تھے، انہوں نے کیوں سیو کیے تھے، اور وہ 47 سال قبل عیسیٰ سے سیوڈ ہوئے حضرت یحییٰ کے دور کے، تو وہ جا کے برآمد ہو گئے اس وقت میں. تو وہ عجیب سی ایک بات تھی لگی ہمیں کہ بھئی یہ اتنے پرانے صحائف جو ہیں وہ 1956 میں وہ برآمد ہو گئے، اور وہ پھر پبلش نہیں ہوئے. 30-40 سال تو سڑکوں پر عیسائیت نے احتجاج کیا کہ ان کو پبلش کیا جائے تاکہ ہمیں پتہ تو لگے کہ کون کون سی بکس آئی ہیں. تو ایک تو انہوں نے زبور کو دوبارہ ریوائز کر لیا جو کہ آج انٹیکٹڈ ہے، بہت خوبصورت ہو گئی. اور دوسری طرف انہوں نے جو اسکرول تھا بک آف عیسائیٰ، اس کو انہوں نے شامل کر لیا 1979. اس سے پہلے وہ بک گم ہوئی تھی، لیکن آج وہ بہت ہی خوبصورت بک ہے جس کے بعد آج تمام اسکالر جو ہیں مسلم اسکالر وہ مانتے ہیں، اور عیسائی بھی یہ مانتے ہیں کہ یہ بک آف عیسائیٰ جو ہے اس میں چیپٹر 42 ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. اور اس کے اندر جو بہت زیادہ خوبصورتی ہے وہ پھر چیپٹر 11 سے آنورڈ ہے. جب ہم نے اس کو پڑھا اور اس پہ پہنچے تو پتہ لگا کہ ہمارے رب نے آنا ہے ایک مائٹی واریر کے روپ میں، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کر آئیں گے، اور وہ ہمارا رب العالمین ہوگا. اور وہاں پر کہا جا رہا تھا کہ وہ تم اس علاقے کے رہنے والوں تم پہاڑوں پر چڑھو، اور جو تم اسرائیل کے نہیں بلکہ تم حضرت اسماعیل کے جو اولاد ہو، تو تم وہ لوگ خوشیاں مناؤ، پہاڑوں پہ چڑھو، اور ایک نئی سبحان تمہارے لیے ہے، تو وہ نئی سبحان ادا کرو، اس بات میں خوشیاں مناؤ اس نئی سبحان پہ، اور تمہارا رب جو ہے وہ
مائٹی واریر کے روپ میں اپنے دشمنوں سے بدلہ لینے آئے گا، اور وہ ایک مائٹی مین کے روپ میں آئے گا، اور وہ ایک مارچ پاسٹ کرے گا، اور وہ نکارہ جنگ بھی خود بجائے گا، اور وہ جنگ لڑے گا اپنے دشمنوں کے ساتھ، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ لے کے آئے گا، وہ محمد کے جس کا ورس 1 سے خوبصورت تعارف چل رہا تھا، اور ورس 4 میں بتایا گیا تھا کہ in his law the islands will put their hope، یعنی ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں قومیں جو ہیں وہ اپنا ایمان رکھیں۔ تو یہ ایک خوبصورت خبر تھی، لیکن عیسائیت نے اس کو بدلا ہوا تھا سالوں سال صدیوں میں، اور وہ کہہ رہے تھے کہ لا کی بجائے انہوں نے ڈیلیٹ کر کے لا کر دیا تھا، اور کہا in his name، لا کی بجائے in his name the islands will put، اور وہ name کا انہوں نے کہا کہ یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں نہیں ہے، لیکن وہ ویٹیکن یہ چاہتا تھا کہ ہمارے لوگوں کو کہیں ایسی خبر نہ ملے کہ حضور آنے والے ہیں اور رب آنے والے ہیں، اور پھر یہ نہ ہو کہ ساری عیسائیت اس طرف کنورٹ ہو جائے۔ تو بہرحال یہ اور تو بہت سارے ایشوز سے وہ ہمیں اس وقت تک تو معلوم نہیں تھے، نہ ہی ہمیں اسلام سمجھ آیا تھا، نہ ہی قرآن سمجھ آیا تھا، نہ ہی دین سمجھ آیا تھا۔ تو اب اس 19 نمبر کمرے سے جب یہ بات شروع ہوئی، تو اب 3-4 دن کے بعد ہی مجھ سے ایک خوبصورت واقعہ ہوا کہ ارلی مارننگ صبح تقریباً 3 سے 3:30 بجے کے ٹائم سے مجھے ایک آواز آنی شروع ہو، جو مجھے یہ کہتی کہ اس آیت کو اس آیت کے ساتھ ملا کے پڑھو، پھر اس آیت کو وہ چلتا رہا، اور 2-3 دن تو میں نے اس کو کوشش کی، صبح اٹھا بھول گیا، لیکن ریفرنس تو تھوڑے مجھے یاد رہتے تھے، تو میں اس کو ریڈ میں لکھنا شروع ہو گیا کہ اس ریفرنس کو اس کے ساتھ ملا کے لکھنا ہے، اور میں نے ریڈ وتھ کی سٹائل شروع کیا۔ 3-4 دن کے بعد میں نے سوچا کہ بھئی میرے پاس تو ایسا سسٹم نہیں ہے، اور میری تو لائٹ آف ہوتی ہے 6 بجے آن ہوتی ہے، تو میں کیا کروں؟ اب اتنی لائٹ ہوتی نہیں کہ میں دیکھ سکوں، اور وہ زمانہ بھی نہیں تھا کہ موبائل آئے وہ کوئی چیز آپ کے پاس ہے۔ تو میں کیا کرتا، پھر میں نے کاغذ پین تو مجھے ملے ہوتے تھے جتنے مرضی لے لیں، تو وہ کاغذ پین میں نے رکھنے شروع کر دیا، اور جیسے ہی مجھ سے یہ صبح میری کلاس شروع ہوئی تو میں نے وہ لکھنے شروع کر دیں۔ جب میں نے صبح اٹھ کے دیکھنا تو لائن پہ لائن چڑھی ہوتی تھی، لیکن وہ مجھے سمجھ آ جاتا تھا کہ میں نے لکھا کیا ہے، اور ریفرنس مجھے نظر آ جاتے تھے۔ تو وہ ایک خوبصورت اسٹڈی شروع ہوئی ہے، ماشاء اللہ کچھ 6 مہینے تک مجھے یاد ہے کہ وہ میری اسٹڈی رہی۔ مجھے مولا کائنات نے ابتدا میں جب پڑھانا شروع کیا تو وہ تھا سورہ یوسف۔ سورہ یوسف میں انا اور نحنو دونوں تھی، اور وہ ایک ایگزامپل تھی، ایک مثل تھی، اور خوبصورتی سے رب نے یہ ایک احسن القصائص کہہ کے ایک بیسٹ قصہ کائنات کا، یعنی کائنات میں جتنے زمانے گزرے ہیں، جتنے انبیاء آئے ہیں، کئی لاکھ لوگوں کو اس بارے میں علم نہیں ہے، اور ہزار انبیاء آ کر چلے بھی گئے ہیں، کئی زمانوں میں آئے اور کئی زمانوں میں چلے گئے۔ ہمارے پاس تو چند 30 35 36 نام قرآن میں آپ کو ملیں گے، یا بائبل میں ایڈ کریں گے تو آپ کو 40 42 45 ہو جائیں گے، لیکن آپ سارے انبیاء کی لسٹ تو نہیں لے سکتے، اور وہ سارے انبیاء تو کئی زمانوں میں ڈیوائیڈ ہو کر آئے ہوئے، کوئی آدم سے لے کر ابھی حضور تک تو 1,24,000 پیغمبر نہیں آتے۔ اب یہ جو سارے انبیاءوں کا دور گزرتا ہے، وہ کیا کیا صحیفے دے جاتے ہیں، کیا کیا لکھ دیا جاتا ہے، یہ 1000 صاحب تو اب اسکور میں آ گئے ہیں۔ تو وہ میں بتا رہا تھا کہ وہ میں کسی کھڑکی میں کھڑا دا ویری فرسٹ ڈے، اس کو 19 نمبر کمرے میں وہ دیکھ رہا ہوں، اور مجھے ایسے لگا کہ جیسے میں اپنے کمرے میں نہیں ہوں اور میں اس ڈیڈ سی میں پہنچ گیا ہوں، یعنی میں اس ڈیڈ سی اسکرولز کو پڑھ رہا ہوں، سارے اسکرول مجھے سمجھ آ رہے ہیں، کس کس نمبر میں کون کون سا اسکرول پڑا ہوا ہے، وہاں کون کون سے صحیفے پیک پڑے ہوئے ہیں، یہ ساری باتیں مجھے جیسے پڑھائی جا رہی ہیں، دکھائی جا رہی ہیں، سمجھائی جا رہی ہیں، تو میں اس میں ڈیپ ہوا ہوں، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ خوب آدھے گھنٹے سے قریب کا ٹائم گزر گیا ہوگا، تو میں نے اپنے آپ کو فیل کیا کہ میں کدھر ہوں، تو میں نے دیکھا کہ میرا سارا وجود پسینہ ہی پسینہ آیا ہوا ہے، اور میں انتہائی اس میں شیورنگ والی کنڈیشن میں آ گیا ہوں۔ تو میں کیا سوچ رہا ہوں کہ میری جلد جو ہے نا وہ بہت زیادہ سافٹ ہو گئی ہے،
اور مجھے سردی سے لگنی شروع ہو گئی فیل کرنا. تو میں خیر اپنے چادر لیا اور میں لے لیا اس پہ. تو میں نے کہا اچھا چلو, مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ یہ ڈیڈ سی کیا ہے, لیکن یہ سمجھ آ گئی کہ ڈیڈ سی ایک راز ہے جو کہ رب چاہتے ہیں کہ میں اس پہ غور بھی کروں. اب وہ ابتدا تھی نہیں, اور پھر یہ آگے سے شروع ہو گیا 19 پہ روم میں سے اسٹڈی کا دورانیہ. پھر انا اور نہنو مجھے مل گیا. تو یہ جب ملا اور ابھی چند دن گزرے تھے, اور میں ایک میرا دوست تھا محب علی رشید پریزن میں, وہ پاکستان میں کراچی میں اس کی شادی ہوئی تھی کھوجا فیملی میں, اور وہ اردو جانتی تھی لڑکی, تو اس کو اردو بھی آتی تھی اور وہ انگلش بھی بولتا تھا. تو وہ مجھ سے قریب ہو گیا اردو اسپیکنگ کی وجہ سے. اور جب میں اس کو پڑھانا شروع کیا تو جب میرے پاس ٹائم ہوتا وہ میرے پاس آ جاتا, شوق سے مجھ سے سنتا, تو میں اسے بائبل اور قرآن ریڈ بھی کرتا اس کے ساتھ, وہ بڑا خوش ہوتا. تو اب ایک زمانہ وہ آیا کہ چند ہی دنوں بعد میں سجدے میں تھا, مجھے مولا کی وہی پیاری آواز, سر نہیں اٹھانا اور تمہارا سبحان پڑھو, سبحان ربی العلی الاعلی بحمدہ. پھر مجھے ایک دفعہ آواز آ گئی, میں نے پڑھا, پھر پڑھو, آواز آ گئی, پڑھا, پھر پڑھو, 3 دفعہ پڑھا, سر اٹھا لو, سر اٹھا لو. بس یہ مجھے میری زندگی کا وہ واقعہ جس سے میری لائف کو بالکل بدل. میں شام ہوئی دوپہر میں اس سے ابھی وہ آ گیا میرے پاس بچہ پڑھنے کے لیے. میں نے اس کو بتایا, جب میں نے اس کو ایکسپیرئنس بتایا تو وہ تو رونا شروع ہو گیا, کیا جاری ہے تھا, میں بھی یہی کروں گا سجدہ, وہ بھی کرنا شروع ہو گیا. اب ہمیں 4-5 مہینے گزر گئے اور ہمیں اس کا ایویڈنس نہیں ملا, نہ ہمیں پڑھایا گیا نہ بتایا گیا, بس وہی تھا, ہم وہی پڑھتے رہے, سجدہ ہم نے بدل دیا. اب وہ کہتا ہے مجھے کہ اس کا ایویڈنس کیسے ڈھونڈیں گے, یہ کہاں کیسے ہوگا, کیا ہمیں قرآن سے تو ہمیں کبھی کسی نے نہیں پڑھایا, تو بابا دادا نے نہیں پڑھایا ایسے. میں کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے. اب میں کو یار دیکھو, میری تو تمہیں پتہ ہے کہ میں جو پڑھ رہا ہوں وہ خود سے تو نہیں پڑھ رہا ہوں, اور جو میں تمہیں بتا رہا ہوں تمہیں یہ بھی یقین ہے کہ میں تم سے صحیح کہہ رہا ہوں. کہتا ہاں. کہتے میں تبھی تو میں بھی وہی سجدہ کرتا ہوں. کہتے میں اپنی سسٹرس کو بتایا, کہتی تمہارا یہ ٹیچر کون ہے, وہ کہتے میں نے بتایا پاکستان سے. وہ کہتی ہیں آگے تو تمہیں پاکستان سے دھوکا ہو گیا, تو تمہیں نہیں پتا کہ تم ایسے ٹیچر کے ساتھ قرآن پڑھتے ہو, وہ تو پتہ نہیں کیسا کیا ہے کہ وہ تمہیں یہ سجدہ ہی بدل دیا اس نے تمہارا. ایسا کوئی سجدہ نہیں ہے, کہ تم سجدہ اپنا وہی رکھو جو ہمارے باپ دادا نے پڑھایا. تب مجھے کہتے ہیں میں ان کو کیا سمجھاؤں, اب میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے تو میں کیا سمجھاؤں. میں یہی کہہ سکتا ہوں بھائی سر پڑھاتے ہیں میں سنتا ہوں, تو وہ کہتے ہیں تمہارا سر بھی ایسے ہی ہوگا, پھر تم پتہ نہیں کیا پڑھتے ہو, کیا اتنی سارے صدیوں سے ہمیں پڑھا سب غلط ہے. تو وہ جب اس نے مجھے انسسٹ کیا نا, میں اپنے رب سے اس طرف ایک ڈیمانڈ میں آ گیا نا, مولا جی پھر مجھے کوئی ایویڈنس ہی دے دینا. تو بس وہ بات کیا تھی کہ ابھی دوسرے دن کی ارلی مارننگ تھی, تو مولا نے مجھے ساری ریفرنس دی, یہاں سے پڑھو, پھر یہاں سے پڑھو, پھر یہاں سے پڑھو, دیکھو اب واضح ہو گیا. انہوں نے ہمیں رکوع سے پڑھا, پھر رکوع کی سبحان سمجھ آ گئی, پھر سجود کی سمجھ آ گئی. پھر انہوں نے کہا کہ نماز تو نہیں تمہاری, تم پریشان, ہم نے تو تمہیں ہدایت کی, تم نے مانگی, ہم نے دے دی. بس میرا پیغام بھی دنیا کے لیے یہی ہے کہ آپ ان ہستیوں کی طرف رجوع کریں, اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں, رب سے نور کی روشنی مانگیں, وہ آپ کے دلوں کو منور کرتا ہے. جب ان کی روشنی آ جائے پھر کائنات میں کچھ نہیں ہے. آپ کو قرآن تو کیا, صحائف تو کیا, آپ کو کائنات کی بہت ساری چیزیں روشن ہو جاتی ہیں آپ کے سامنے. پھر
یہ وہ دورانیے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ میں جتنا عرصہ اس پریزن میں رہا ہوں، میں 2-3 پریزن میں مجھے ٹرانسفر کیا گیا. کوشش کی یہودیوں نے پوری طرح سے کہ وہ مجھے پابند سلاسل کر کے ساری زندگی کے لیے پریزن میں ہی بند کر دیں، لیکن میرے مولا نے مجھے خود سے ایویڈنس ایسے دے دیے کہ ان کے جو فائنل جو ان کا 3 ججز کا پینل تھا، وہ فل کورٹ اس کو کہتے ہیں، کراؤن پروسیکیوشن کے پاس. تو کراؤن جو ان کی جیوری تھی، وہ جیوری تو فیصلہ اس میں نہیں کرتی، صرف ججز کرتے ہیں. تو ایک جج جو ہے وہ جیوری جو ہے اس کا فیصلہ ہوتا ہے اور جج بس سزا دے دیتا ہے، لیکن جو 3 جج ہوتے ہیں وہ اس کو ڈاؤن کرتے ہیں سزا کو، اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اپیل میں ان کے پاس سمجھاتے ہیں. تو فل کورٹ نے اٹھا کے میرے کیس کو سائڈ پہ کر دیا، اور میں اپیل پہ میری اپیل ایکسیپٹ کری. اور انہوں نے گڈ کریکٹر ڈائریکشن پہ کہ جو سنگل جج تھا اس نے گڈ کریکٹر ڈائریکشن نہیں دی کہ جب کہ یہ ثابت ہو گیا تھا کہ یہ بندہ گڈ کریکٹر ہے تو اس کو یہ جوری کو بتانا چاہیے تھا یہ سارا. تو یہ سارے کاؤنٹ تو ان کے جھوٹے تھے، اور یہ تو بندہ اس پہ تھا ہی نہیں، تو لہٰذا اس کی ایکسیپٹ کرتے. اب میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جو دورانیہ تھا، میں نے اپنے رب سے صرف یہ مانگا کہ مجھے دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے، مجھے اپنے نور سے نور کی روشنی دے. اور جب وہ روشنی مجھے ملی تو 19 نمبر کمرے سے ملی. بعد میں پھر مجھے 19 نمبر بھی بتایا گیا، پھر مجھے 19 نمبر کا ڈسکورر بنا دیا گیا، پھر مجھے ایک وارنر بناتا، پھر مجھے وہ آیات پڑھا دی گئی اور سمجھا دی گئی. اس سارے قرآن کو مجھ سے اس طرح جوڑ دیا گیا کہ آج قرآن کی آیات جب میں قرآن کہیں سے بھی کھول کے پڑھنا شروع کر دوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہر آیت مجھ سے بات کر رہی ہے، آج تو مجھ سے بول رہی ہے. وہ مجھے خود ہی اپنا ایڈریس بتا کہ مجھے فلاں آیت سے پڑھ لو، فلاں آیت سے پڑھ لو، کیونکہ میں اتنا فلوئنٹ ہو گیا. آپ نے جو ہمیں روشنی دی اس کی وجہ سے ہمارے ساتھ کیا ہے، آپ جو ورسز جو ہیں آپ ہمارے ایسے قرآن پاک کی تمام ورسز جو ہیں جو منہ سے بولتی ہیں، اور یہ بہت بڑا ایک گفٹ ہے رب کی طرف سے جو آپ کے چینل سے ہمیں ملا، اور ہم آپ کے مضمون میں آپ کی زندگی کے دعا مانگتے ہیں کہ قرآن پاک ایسی جیسے ہمارے ساتھ بولتا ہے، یعنی ساری ورسز، اور پھر ہم خوب لہج لہج کے اور انجوائے کرتے ہیں ورسز کو کہ واہ یعنی کتنی خوبصورتی سے. اور جو آپ بتایا کرتے تھے جیسے سر اب آپ کے سامنے تو میری قرآن کاپی موجود ہے، اور میرے پاس وہ بائبل بھی آپ کے سامنے موجود ہے، اور قرآن بھی موجود ہے. اور آپ تو بیٹا وہ اسٹوڈنٹ ہو کے جس نے اس پہ ریسرچ بھی کر لی، بلکہ ساری نئی کاپی تیار کی جو کہ آپ کے پاس، اس کو آپ نے ریڈ دوبارہ کر کے ریوائز کیا اس کو اپنے طریقے سے، اور اس کو خوبصورت طریقے سے سیو کرنے کی کوشش کی ہے. تو آئی اپریشیٹ ٹو یو ایز ویل. تو جی بسم اللہ آپ بات کریں. یہ بہت بڑی ایک مولا کی گفٹ ہے نا یہ بچہ ماشاءاللہ سے، جو آپ کی ہر بات پہ آپ کے ایکسپریشن سے آپ کی بات سے جج کرنے اور پہنچ جاتا ہے، اور ورسز کو ڈیپتھ میں جاتے ہیں، اور یہ اس فضل کی خوبصورتی تو خیر ماشاءاللہ ایک وہ تو ایکسیپٹیڈ ہے تمام اسٹوڈنٹس کے پاس. میں اپریشیٹ بھی کرتا رہتا ہوں، کیونکہ یہ وہ بچہ ہے کہ جب بھی میں تو اب کوئی چیز سیو نہیں کرتا، اگر کسی کا بھی کوئی ریفرنس آ جائے اور مجھے اس کی کتاب کی ریفرنس چاہیے ہو کہ یہ پبلش ہوا اس طرح، یہ ریفرنس ویریفائی کرو، تو 2 منٹ کے بعد یہ مجھے بتا دیتا ہے کہ جی یہ فلاں کتاب ہے، فلاں پیج پہ فلاں جگہ پر یہ ہے، اور اس کو میں دیکھتا ہوں کہ پھر کیا یہ کسی کو دینا چاہیے یا نہیں. کیونکہ میں تو صرف قرآن اور صاحب سے جڑا ہوا ہوں، میں اس سے ہٹتا ہی نہیں ہوں، میری ساری تعلیمات اسی محور میں ہے، یہ تو آپ لوگ جانتے ہیں. اب یہ بیٹا کہ یہ میں آپ نے بھی ماشاءاللہ سے بڑا اچھا کہا، جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں آئی اپریشیٹ ٹو ایوری ون. تو وہ اونچے نیچے راستے چیپٹر 42 ہی ہے، اور اس کی ورس 16 ہے. مولا فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے آیت ہے جس کو میں تمہیں پڑھا رہا ہوں، کہ رب کہہ رہے وہاں پر کہ میں اپنے ہاتھ میں تمہیں بھولوں گا نہیں، میں تمہیں ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کر
اونچے نیچے راستے سے کراس کروں گا اور تمہارے لیے یہ اونچے نیچے راستے ہموار کر. جب میں نے ایک مولا کے خطبے کو اٹھایا، خطبہ البیان کو، تو مولا نے وہاں لکھا ہوا ہے کہ اس خطبے کو کوئی نہیں جان سکتا جب تک کہ پہلے وہ اس کو فلاں حدیث تاریخ کو پڑھ کر آئے. جب میں حدیث تاریخ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ مولا نے وہاں ابتدائیہ میں لکھا تھا کہ حدیث تاریخ کو کوئی نہیں جان سکے گا جب تک کہ جس کو ہم خود نہ پڑھا دیں. تو مجھے اس دن سمجھ آئی کہ مولا یہ حدیث تاریخ تو میرے سامنے ایسی ہے جیسے کہ مجھے پہلے ہی پڑھائی ہوئی ہے، اور خطبہ البیان کو ساری 99.9% ملا مل کر کہہ رہے ہیں کہ اب یہ مولا کا خطبہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کو سمجھ نہیں پا رہے، اس کی اونچ نیچ کو نہیں سمجھ پا رہے. تو مولا مجھ سے اب کیا چھپا رہ گیا، آپ تو میرا الہ ہیں، آپ تو کائنات کے الہ ہیں، آپ تو بس ابھی میں اس میں کچھ کہنا نہیں چاہتا. آپ لوگ میری تعلیمات کے بارے میں سارا علم ہے کہ ہم کہاں تک پہنچ چکے ہیں. تو اللہ کا بہت کرم ہے مولا، آپ نے ہمیں اس منزل پر پہنچایا ہے. اگر آپ ہمیں وہاں پر نہ پہنچاتے ہی، نیچے نیچے راستے ہمارے لیے آپ ہموار نہ کرتے، تو ہم تو کسی ایک آیت کو بھی سمجھنے سے قاصر تھے. جو میں یہ سمجھتا تھا کہ میں قرآن میں ڈیپ ہو گیا ہوں اور میں قرآن کو سمجھ گیا ہوں، جب مجھے مولانا نے پڑھانا شروع کیا، میں نے ریوائز کیا اسی قرآن کافی کو دوبارہ سے اس نظریے سے پڑھنا اور سیکھا اور دیکھا، تو پتہ لگا کہ ہم تو خوب اندھیروں میں پڑے ہوئے، ہمیں تو قرآن کے الف بے کا بھی علم نہیں تھا. تو ہم اس منزل پر نہیں تھے، نہ ہیں، نہ آ سکتے تھے. مولا یہ آپ ہی کا کرم ہے کہ آپ ہمیں اس جگہ لائیں اور آپ ہمیں روز بروز نئی سے نئی ڈسکوریاں دیتے ہیں. ہر روز میں جب بھی قرآن کو کھول لوں مجھے سامنے نئی خوبصورت باتیں آ جاتی ہیں. جب میں کچھ بیان کر رہا ہوتا ہوں تو آپ کو تو پتہ ہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ میرے گھر میں ممبر ہیں، تو آپ تو میرے لائف کے سن ہیں، ہر وقت میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں ایک ہی مضمون کو دوبارہ جب بیان کر رہا ہوتا ہوں تو اس میں پھر نئے رنگ آ جاتے ہیں، پھر اسی مضمون کو دوبارہ بیان کرتے ہیں تو پھر اس میں سے بھی اگلے نئے رنگ آ جاتے ہیں. تو یہ تو میرے مولا نے اس کے بعد کے وہ معاملات ہیں. اب میں اس طرف آنا چاہوں گا کہ پھر میرے مولا نے صرف یہی نہیں کیا بلکہ اس دورانیے میں، کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ جن کو ہم ہدایت دینا چاہتے ہیں ہم ان سے امتحان لیتے ہیں، تو اس قسم کے امتحان حضرت یوسف سے بھی ہوئے تھے اور وہ بھی پریزن گئے تھے. اور پھر جب وہ پریزن میں گئے تھے تو رب نے انہیں خاص مقام دے دیا تھا اور ایک خاص علم بھی دے دیا تھا. تو اسی طرح سے میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے مولا نے پھر حضور آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ 7 دروازوں کے تالے مجھ سے کھلواتے ہیں، خود ہاتھ میں پکڑی چابی مجھے کہتے ہیں اس کو لگاؤ، میں کھولتا ہوں، پھر کہتے ہیں اس دروازے کو کھولو، اس کو کھولو. ہم چلتے جاتے ہیں تو 7 دروازے کھلوا دیے. پھر کہتے ہیں کہ علم کے دروازے ہیں، پھر 7 علم کے دروازوں کی چابیاں دے دیے. یہ 7 چابیاں قرآن کی ایسی ہیں کہ جب ہم ان کو لگاتے ہیں تو ایسے ایسے دریچے کھلتے ہیں کہ پھر قرآن کسی اور رنگ اور روپ میں مل جاتا ہے. جو ہمارے آئمہ نے ہمیں پڑھایا سمجھایا تھا، جو لوگوں نے بھلا دیا، جو وقت کے یزیدیوں نے اس کو دفن کر دیا، جو لوگوں نے یہودیوں کے پیچھے لگ کر عمری خاندان نے اور بنو عباس نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا، سادات کے ساتھ یا شیعت کے ساتھ، اس کو تو پوری دنیا جانتی ہے. وہ جتنا مرضی چھپائیں گے وہ چھپایا نہیں جا سکتا. لیکن جو آج کا اسلام ہے وہ اسلام کب رہ گیا ہے؟ وہ اسلام تو ہمیں نظر ہی نہیں آتا. وہ تو آج ہم جس پلیٹ فارم کو لے کے چل رہے ہیں، جس کو ہم آج ملت ابراہیم کہہ رہے ہیں، ملت ابراہیم جسے ہمیں مونوتھئزم ہبرو کہا ہے، وہ تو وہ دین ہے، وہ تو وہ گروپ ہے جس میں کوئی اختلاف ہی نہیں تھا، جس میں کوئی گروہ بننے کی گنجائش ہی نہیں تھی. اس کو لے کر چلتے تو کوئی فرقہ بن ہی نہیں سکتا تھا. کاش کے لوگ اتنے فرقوں میں نہ چلے جاتے. لیکن حضور تو آنورڈ یہ بتا ہی گئے کہ یہ بنیں گے اور ہوں گے، اور یہ ہونا ہی تھا. یہ تو لکھا ہوا ہے، پہلے سے طے شدہ ہے. تو بہرحال یہ ہم شارٹ اور مختصر کرتے ہیں. تو
تو اس دورانیے میں میرے مولا نے مجھے بہت سارے گفٹ دیے، کئی دفعہ مجھے گفٹ بھیجے بھی گئے، کئی رنگ اور روپ دکھائے بھی گئے، کئی باتیں اور کئی علمی چیزیں مجھے دے دی گئی، اور مجھے کسی خاص منزل پر لے جایا گیا، اور اس ایک خاص منزل میں سے یہ ایک بڑی خاص منزل ہے، میں اس کو دکھاؤں آپ کو۔ میں جنت میں جتنے مومن کیسے داخل ہوتے ہیں، وہاں اس کے داخلے کے بعد انہیں اٹھایا کیسے جاتا ہے، انہیں کھانے پر کیسے لے جایا جاتا ہے رب العالمین کے پاس، پھر ان کو آگے ان کے گھروں تک کیسے پہنچایا جاتا ہے، کیسی سواریاں ہیں، کیسی فلائٹس ہیں، کیسے معاملات ہیں، جنت کی زندگی کیا ہے، جنت کے گھر کیسے ہیں، میرا گھر وہاں پر کیسا ہے، میرے محبت کردہ نئی چیزیں وہاں جو موجود ہیں وہ کیسی ہیں، یہ ساری چیزیں میں ہر چیز کو دیکھ چکا۔ میں فزیکلی ایسے ان کو جانتا ہوں جیسے میں نے ان کو دیکھا ہے، کیونکہ حضور فرماتے ہیں کہ اگر تم نے مجھے خواب میں دیکھا تو یوں سمجھتا کہ تم نے مجھے مجھ سے ملاقات کی ہے۔ تو اسی طرح سے یہ جتنے ڈیوائن چیزوں کو ہم جب دیکھتے ہیں، اگر ہم انہیں خواب میں بھی دیکھتے ہیں تو بھی وہ آپ کی اوریجنلٹی میں ہوتی ہیں، تب بھی آپ اس کا ایسے ہی ہے جیسے آپ خود سے اس کو ایگزامن کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے ایک سٹیج پر مجھے، جس کو آج ہم کہتے ہیں کہ وہ دا پلانٹ ہے، جو کہ آرمی کے لیے وہاں جو رب کی فوج وہاں پر اکٹھی ہو رہی ہے، تو اس کے لیے بھی آیات نے تو 2-4 آیتیں لکھی ہیں اور یہ بتایا ہے کہ فار فرام دا ہیونز رب نے ایک پلانٹ پر دنیا کو جو ہے وہ بتایا ہے کہ میں اپنی فوج کو رب جو ہے دا لارڈ از مسٹرنگ ہز آرمی ون بائی ون، تو ایک ایک کر کے لوگوں کو چنتا ہے اور اپنی فوج میں داخل کرتا ہے، اور یہ صدیوں سے کیا جا رہا ہے۔ تو رب اپنی فوج ایک دم سے نہیں بڑھا رہا، کیا جتنے بندے چاہیے وہ کہہ دے ایک دم سے کہہ دے، تو ظاہر ہے ان کے لیے کیا، جو آدم کی ساری ضروریت کو ایک ہی وقت میں نکال کے بٹھا سکتے ہیں، تو ان کے لیے یہ کوئی بات ہے؟ جیسے امام حسین نے 7 بیٹے دیے، تو کیا ایسے تھوڑی دیے تھے کہ جاؤ جا کے پیدا ہوتے رہیں گے اور لے لینا، میں تمہیں اجازت دے دی، یہ میں تمہارے لیے الاؤ کر دیا نہیں، انہوں نے کہا یہ بیٹا لے، یہ لے، یہ بیٹا لے، یہ لے، یہ بیٹا لے، اور مولا فرماتے ہیں وہ نہ روک دیتا تو میں اس کو دیتا ہی ہے۔ تو بات تو یہ ہے کہ وہ ہستیاں ہیں کہ جب وہ آدم کی ضروریت سے ساری ضروریت کو یکدم نکال کر کیسے کہ بیٹھ جاؤ، 12 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ، مقام یسن پر بیٹھو، اور اب تمہیں میں تمہاری باتیں سناؤں، تم سے وعدے وعید کروں، تو تمہیں یاد کرواؤں باتیں۔ نیچرلی رب نے اپنے آپ کا تعارف وہاں پر کروا دیا، قرآن نے اسے بھی تحریر کر دیا۔ اسی طرح سے رب نے کائنات میں جتنے گھر زمین کی اور آسمانوں کی جو کریشن تھی، اس سے پہلے اس پلانٹ کو کریٹ کیا، جس کا نام بھی خوبصورت رکھا، جس پہ ویلکم بھی خوبصورت رکھا، جس کے پیچھے بیک سائڈ میں دیکھتے تو کوکب لکھا، جس کا معنی ہے کہ ایک پلانٹ ہے، اور اگر اس کی فرنٹ کو دیکھیں جہاں انٹری ہے، جب ہم اس میں داخل ہوئے تو پتہ لگا وہ بہت خوبصورت رائٹنگ میں سورج کی طرح سے چمکتی ہوئی روشنی سے وہ لکھا بھی تحریر ہے خوش آمدید۔ تھوڑی دیر ہم نے بتا بھی دیا کہ یہ جو خوش آمدید ہے، ہم نے سلمان کی قوم کے لیے یہ جو ان کی لینگویج تھی اس کو پسند کر کے ہم نے اس کو ڈسپلے کر دیا ہے، اور ہم نے عرب سے تم کیونکہ بکس رکھتے تھے اور تم حضرت سلمان سے دشمنی رکھتے تھے اس لیے کہ وہ ان کے دوست ہیں، تو ہم نے سلمان کے لوگوں کو اور سلمان کو، اور ہم نے ان کی زبان میں مبارکہ کا جو لفظ ہے خوش آمدید، اس کو ڈسپلے کر لیا اپنے قرآن کے لیے۔ یہ دیکھو خوبصورت بات ہے، اور قرآن میں تحریر بھی دیا ہے، قرآن آگے اب تمہارے لیے ویلکم نہیں رہا۔ وہ العرب، وہ عربز، آج جتنے بھی عربز ہیں دنیا کے سامنے کھل کر سامنے آ رہے ہیں، یہ سب کے سب شرک، منافقت اور کفر میں شدید ہے، یہی قرآن نے لکھا ہے۔ تو یہ کفر میں اور منافقت میں شدید ہے، تو منافق تو ضد ہے مولا کائنات، منافق ضد ہے مومن کی، تو لہٰذا امیر المومنین سے جنہوں نے دشمنی کی ہے ان کو چھوڑ کر، ان کا ویلکم چھوڑ کر، وہاں پر فارسی میں پرشین میں لکھا ہے خوش آمدید، کہ وہاں کا پلانٹ کیا ہے، وہاں تو میرا جب ویلکم ہوتا ہے تو الحق سے شانڈی ہوتی ہے، اور وہاں ہر ایک آنے والا جب داخل ہوگا تو نیچرلی اس کو اللہ کا الحق کہہ کے پکارا جاتا ہے، اور وہاں کی یونیفارم، وہاں کا ڈیفینس سسٹم، وہاں کا ایئر ڈیفینس سسٹم، وہاں کا جو جہاز، ایسی جہاز جو پانی اور
समुद्र में और हवाओं में भी उड़ सके और पानी में भी उड़ जा सके। तो एडवांस वो डबल एक्शन उनका है, तो वो किस किस्म के हैं, कैसी सवारियाँ हैं, कैसे उनके अंदर मशीनरीज हैं, कैसी एडवांस उनकी बॉडी है, कितनी खूबसूरत उनकी लेयर्स हैं कि जिनको आप कह सकते हैं कि वो स्टील से ज़्यादा मजबूत है, कागज़ से ज़्यादा पतली है, लेकिन इतने खूबसूरत बॉडी है और उनकी स्पीड जो है वो आपके तो नज़दीक आप पहुँच नहीं सकते हैं। तो बाहर ये बहुत सारी खुशखबरियाँ हैं, जैसे आज दुनिया के सामने UFO का नाम आ रहा है, जिसकी वजह से नासा भी आ गई है। तो ये सारी डिस्कवरीज मौला ने हमें दी, पढ़ाई, उससे मुतल्लिक आयात दी, हमें बताया गया ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं। तो ये सब कुछ जो हमने वहाँ उस पुराने पे हासिल किया है रब की फौज में दाखिल होने के बाद, वो भी एक बहुत बड़ी खूबसूरत बात है। मैं समझता हूँ कि आज की सदी में कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मैं फौज में हूँ रब की, और वो वाहिद मैं हूँ जो मैं आज ये क्लेम कर सकता हूँ और दुनिया को बता सकता हूँ और बता भी सकता हूँ कि वो प्लानट कैसा है, वहाँ पर क्या क्या है, उसको ड्रॉ कर सकता हूँ, उसकी खुशखबरी ला के तुम्हें दे सकता हूँ। मौला ने ये सब कुछ हमें हाँ, लेकिन सूरह सफ़ात में भी है, ये तो आपकी जो 19 वाली आयत है और सूरह मुदस्सिर की 30 और 31, उसकी 31 की लास्ट लाइन भी यही है कि जमीन रब देखा जाए उसकी तादाद को कोई नहीं जान सकता, क्योंकि वो तो लातादाद है, वो सारे रब्बियूना कसीरन है जिनको रब ने अपने फौज में दाखिल किया। रब्बियूना कसीरन लातादाद अरबाब है, और ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और कुरान ने इसकी तस्दीक की है। और रब की फौज का दाखिला वो आपके घरों में कैसे उतर आएगी, वो आपकी खिड़कियों से कैसे दाखिल मिलेगी और वो स्ट्रेट फाइट करेगी, ये तो आपको सूरह सफ़ात में भी बताया। लेकिन इससे पीछे जो चैप्टर्स हैं वो बहुत खूबसूरत है, इसको हम इंशाल्लाह किसी एक मौजूद में इसको फिर से हम रिकॉर्ड कर दें। ठीक हो गया? तो आज मेरा ख्याल काफ़ी हो गया आपका, तो हम आ जाइए पर